یو آر آلویز اسٹارٹنگ فرام زیرو. میرے جیسے فیملی میں آپ کے جیسے لوگ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیگیٹو کے ساتھ. وی ہیو رسپانسبلٹیز جو کہ ہماری نہیں ہے, رائٹ. تو ہم تو نیگیٹو میں شروع ہوتے ہیں. تو وہ جو انگزائٹی ہے نا ہمارے اندر کہ یہ آدمی صحیح راہ پہ نہیں ہے, رادر دین تھنکنگ کہ یہ آدمی جو اتنا اچھا ہے, اتنے اچھے طریقے سے سوچتا ہے, یہ اس طرح سے کیوں سوچتا ہے. کیونکہ آج ہم جو ہے نا وہ اسٹرگل کی وجہ سے ہیں, کیونکہ جہاں اسٹرگل کرنی ہوتی ہے نا وہاں سوئچ آن ہو جاتا ہے کہ یار وی ہیو ڈن دیٹ بیفور, اس لیے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تو بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کو کوئی بھی چیز لائف میں ایکسٹریم کرنی ہے تو بیلنس تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. سوچتا ہوں میں آج جب آپ نیورو سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے برین کو فوڈ, سلیپ اینڈ ایکسرسائز, یہ 3 چیزیں دیں تو آپ کا برین کا جو باقی فنکشن ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی باڈی کے ساتھ صحیح طرح کام کرنا شروع کرتا ہے. یہ وہی انالوجی ہے نا جو بیسیکلی ہوتا ہے کہ بھائی اگر فار ایگزامپل ٹرین گزر رہی ہے ٹریک پہ اور سامنے 2 بچے ہیں, تو ٹرین کو رکنا ہے, پیچھے 200 لوگ ہیں, تو ٹرین اگر رکے گی ان بچوں کو بچانے کے لیے تو 200 لوگوں میں سے کم از کم 100 لوگ مارے جائیں گے, ادروائز 2 بچے مارے جائیں گے. تو یہ وہی لیڈرشپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ رسپانسبل ہو کافی سارے لوگوں کے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک دفعہ میٹنگ میں کہا کہ لیٹس ڈو پالیٹکس, اور سب کی آنکھیں جو ہے وہ پھٹ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. آئی ریئلائز کہ ان کو تو پالیٹکس کا مطلب ہے مینیپولیشن ان کے دماغ میں. آئی ہیڈ ٹو کریکٹ اٹ کہ بھائی پالیٹکس کا مطلب ہے. السلام علیکم شہزاد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. لاسٹ ایپیسوڈ ہماری ماشاء اللہ بڑی زبردست گئی ہے. جن میٹرکس سے میں میجر کر رہا ہوں تو بہت ہی زبردست گئی. خاص طور پہ کچھ ایسی ریلز اور کچھ ایسے کلپس ہمارے وائرل گئے ہیں جو کہ کافی لوگ ناراض بھی ہوئے اس پہ. اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ ایسے ٹاپکس چھیڑے ہیں جن پہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. تو میں نے سوچا کہ آئی شوڈ ہیو یو اگین آن بورڈ اور ہم تھوڑا سا چیزوں کو اور ایلیبریٹ کریں. خاص طور پہ اس کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوئی, 2-3 کانسیپٹس پہ ہم نے بات کی جس نے مجھے انٹریگ کیا کہ یار یہ باتیں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یار یہ بات تو پبلکلی ہونی چاہیے. تو جس پہ آپ نے ذکر کیا کہ ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول, کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک آل راؤنڈر کو خلیفہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ خلیفے ہیں, یہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. صحیح ہے. ہمارے مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک پازیٹیو کو بھی نیگیٹو آرام سے بنا سکتے ہیں ہم. صحیح ہے. اور اس کو اس لائٹ میں دکھا کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا ہے. بہت دفعہ دیکھا گیا. تو آپ نے جو ڈیفینیشن دی ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول کی, اچھا میں یہ ایگزامپل اپنے گھر میں دیکھ چکا ہوں. میرے فادر, میں ان کا کہتا نا 1% بھی نہیں ہوں. مطلب گھر میں اگر لائٹ بھی خراب ہوئی ہے تو ابا نے صحیح کر دی ہے, استری بھی خراب ہوئی ہے ابا نے ٹھیک کی ہے. گھر میں کبھی الیکٹریشین کا آنا جانے, میرے گھر میں روز الیکٹریشین آتا ہے تو میں تو ان کا برابر بھی نہیں ہوں. لیکن وہ انڈیویجول پرسنالٹی آل راؤنڈیڈ میں نے گھر میں دیکھی ہے, تو آئی نو کہ اس کتنی پاورفل ہوتی ہے. بٹ آپ نے کافی سارے ایسپیکٹس پہ بات کی اس کے, تو میں چاہوں گا کہ آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے ہم ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول کیسے بنا جائے, کیا اس کے بینیفٹس ہیں اور کیا ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹرین ادر پیپل, یا اف یو آر ایبل ٹو ٹرین تو وہ کیا کس طرح بیک فائر کر سکتا ہے. بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں اس سے. سو واٹ از اے ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول اور این آل راؤنڈر؟ تو فہد, پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سیکنڈ ٹائم بلایا. اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے اختلاف رائے جو ہے نا وہ ایک خوبصورت چیز ہے. اگر آپ کے پاس کامنٹس آئے جنہوں نے ڈس ایگری کیا تو یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس آدمی کی اپنی کوئی سوچ ہے, رائٹ. بہت سارے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہی ایک طریقہ ہے, رائٹ. اور اکثر ہمارے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کافی اتفاق ہوتا ہے بات کرنے کا کہ وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں صرف وہی ایک طریقہ ہے. اور یہ آف کورس میں اپنی زندگی کے اس اسٹیج پر ہوں کہ جب مجھے ینگ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں تو میں اس کو غلط نہیں سوچتا. میں سوچتا اس طرح سے ہوں کہ یہ کس اینگل سے سوچ رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو نو کہ اگر کچھ لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا تو بہت اچھی بات ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اختلاف رائے خوبصورت چیز ہے, مخالفت اچھی چیز نہیں ہے, رائٹ. تو ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول کے بارے میں فہد بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے, وہ یہ کہ آپ آبزرو کرتے ہیں زندگی میں کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آج کل کی دنیا میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو کامیاب سمجھا جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جس زمانے میں بڑا ہو رہا تھا, اپنے 20s میں تھا, اس وقت کامیابی کی ڈیفینیشن اور آج کامیابی کی ڈیفینیشن میں فرق ہے. وہ ڈیفینیشن جو میرے والدین میرے لیے رکھتے تھے اور جو میں اپنے بچوں سے رکھتا ہوں وہ فرق ہے. تو میں نے دیکھا یہ کہ وین یو آر گروئنگ اپ, آف کورس آپ کے گھر میں بچے ہیں, آپ خود بھی کسی زمانے میں بچے تھے, تو ایک خاص ڈائریکشن میں والدین جو ہے وہ آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں. اور ڈائریکشن کیا ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ انجینئر ڈاکٹر بن جائیے,
رائٹ. اور میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پڑھنے میں بہت شاندار تھے، لیکن جب زندگی کی دوڑ میں وہ آئے تو وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے کمپیئر ٹو دی ادر پیپل جو کہ شاید پڑھنے میں نارمل تھے لیکن ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی جو ہے نا اسی حساب سے بیلنس تھیں. میں ایک اور چیز کو مینشن کرتا ہوں، کل ہی کی بات ہے، کسی سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا ورک لائف بیلنس، تو مجھے خیال آیا کہ اس بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ورک کو لائف سے باہر تو کیسے نکال ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے، بہت فلاڈ. تو کمپیریزن عجیب سا ہے. پھر میں نے کچھ تھوڑا سا اس کو جو گوگل بھی کیا، میں نے کہا ورک لائف دو الگ ورڈز ہیں، یہ انفیکٹ ایک ورڈ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ چونکہ ورک لائف کی بات ہو رہی ہے اینڈ دیر از لائف آؤٹ سائڈ ورک، تو شاید اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آئی کیم ٹو نو کہ وہ ایکچولی دو الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات ہی ہو رہی ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ ایسی ہی ہے کہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے نا ورک لائف بیلنس کا، یہ غلط کانسیپٹ ہے، فلاڈ کانسیپٹ ہے. ڈسکشن ایسا کیوں شروع ہوا؟ علی سلمان آئے ہوئے تھے ابھی ہمارے پاس سی بی سافٹ میں، انہوں نے کچھ چیزوں پہ بات کی اور انہوں نے کچھ پوائنٹرز لیے آڈینس سے. میں نے اس کو جیمنائی کو دے دیا، میں نے کہا بھائی یہاں سے ذرا سینٹیمنٹس نکال کے دو پوائنٹرز میں. تو اس میں ایک پوائنٹر انہوں نے نکالا کہ لوگ ورک لائف بیلنس کے بارے میں بڑے کنسرن ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، آپ کسی بھی انسان سے مل لیں، ابھی ہم حنان سے بات کر رہے تھے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عمر سے بات ہو رہی تھی، رائٹ، سیم پرابلم ہے، ورک لائف بیلنس، ورک لائف بیلنس. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ورڈ ہونا چاہیے لائف بیلنس. ورک لائف بیلنس کوئی ورڈ نہیں ہے، ورک لائف کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں کا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ینگ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اسی چیلنجز سے گزر رہے ہیں جو میرے جیسا ایک مڈل ایج آدمی گزر رہا ہے. انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ مجھے دیکھیں تو آپ کہیں گے یار آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، پتہ نہیں باقی دن کیا کرتے ہیں. آپ کے اوپر یہ فارمولا اپلائی نہیں ہو سکتا، رائٹ. اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں 36 گھنٹے بھی کام کر رہا ہوتا ہوں، بالکل نہیں سوتا، کھانا کم کر دیتا ہوں، سونا کم کر دیتا ہوں، کام کر رہا ہوتا ہوں. انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کس چیز کو کس وقت زیادہ اہمیت دیں گے تاکہ لائف میں وہ بیلنس کریٹ کر سکیں جو آپ کو چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے ارلی کریئر کے اسٹیج پر ہیں تو آپ کے لیے کیسا ممکن ہے کہ آپ 8 گھنٹے کام کریں گے اور اس کے بعد آپ پھر گھر جا کے 8 گھنٹے چل کریں گے اور پھر 8 گھنٹے سوئیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں نا آپ. اگر ابا نے لیٹس سے کہ گھر بھی دے دیا ہے، گاڑی بھی دے دی ہے، ارد گرد جو دوست ہیں اب وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ تمہارا اس سے بڑا گھر ہوگا اور اس سے بڑی گاڑی ہوگی. تو یہ آلویز اسٹارٹنگ فرام زیرو. ابا تو زندہ ہی ہے نا، اور جب وہ نہیں زندہ ہوں گے تو بڑھے گا سب کچھ، ٹھیک ہے. تو یو آر آلویز اسٹارٹنگ فرام زیرو. میرے جیسے فیملی میں، آپ کے جیسے لوگ، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیگیٹو کے ساتھ. وی ہیو رسپانسبلٹیز جو کہ ہماری نہیں ہیں، کوئی پوری نہیں کر سکا، اب ہم نے کرنی ہے. صحیح بات. وہ کیسے ہو سکے گا؟ ہو سکتا ہے کہ بھائی والدین بوڑھے ہوں، بیمار ہو گئے، انہوں نے اپنا خیال نہ رکھا ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں، ٹھیک، صحیح بات. ہو سکتا ہے کہ بہن کی شادی کا ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی بیکاز نہیں کر سکا کوئی دوسرا آدمی، رائٹ. تو ہم تو نیگیٹو میں شروع ہوتے ہیں. سو بائی دا ٹائم وی ریچ اے سرٹن ایج تو وہ نیگیٹو سے ہم زیرو پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ میں ورک لائف بیلنس پہ کام کروں گا اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو اچیو آل آف دس؟ یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، بالکل. جس سے میں کل بات کر رہا تھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کے رشتے کے لیے آفس میں انکوائری کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے. اوکے، ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنا ایک سینسٹیو معاملہ ہے ایک لڑکے کے لیے. تو یوزلی میرے کمرے میں لوگ اس طرح سے آتے نہیں ہیں، سائن لگا ہوا ہو ڈو ناٹ ڈسٹرب، کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پیپل آر یوزلی کٹیس اینڈ انڈرسٹینڈ. بٹ بیکاز ہی واز انڈر سو مچ پریشر ہی آسکڈ دا پرسن کہ کیا میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں، اینڈ آئی وانٹ ٹو ہیلپ پیپل، رائٹ. تو میں نے اس کو اشارہ کیا، میں نے کہا تم جاؤ اس سے بات کرو، کیا مسئلہ ہے، پریشان لگ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ ہاں اس کے رشتے کے لیے کچھ اس کے گھر والے آئے ہوئے تھے. کل میری اس سے ملاقات ہوئی لڑکے سے، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اتنا گھبرا کیوں رہتے، کچھ گڑبڑ کر دی ہے، غیر لوگوں میں شادی کر رہے ہو، اسی وجہ سے آئے تھے نا، خاندان میں کرتے تو نہیں آتا کوئی.
تو کہنے لگا کہ نہیں بس وہ ہوتا ہے نا، ایک پریشر ہوتا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے میں اچھی کمپنی میں کام کرتا ہوں، میری تنخواہ اچھی ہے. میں نے کہا دیکھو تم غلط چیز بیچ رہے ہو. تمہارا حصہ ہے زندگی کا تمہاری تنخواہ، تمہاری نوکری، جہاں تم کام کرتے ہو. تم نہیں ہو، یہ تم نہیں ہو. ہاں یہ تم نہیں ہو. رائٹ، وہ تم سے شادی کر رہی ہے بھائی، وہ تم سے شادی کر رہی ہے، تمہاری نوکری سے نہیں. ہاں تمہاری نوکری سے نہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل کو ایسے حالات ہو جائیں ہمارے کہ تم یہاں نہ رہو، تو کیا تمہاری شادی ختم ہو جائے گی؟ میں نے کہا دیکھو وہ چیز بیچو جو تم کام کر کے بڑھا سکتے ہو. اینکر ہی رانگ کر رہے ہو آپ بیسیکلی. بالکل. میں نے کہا دیکھو اپوزٹ بھی ہے. لڑکیوں کے بارے میں اگر تم سوچو، تم نے کیا دیکھا؟ فلٹر لگی ہوئی تصویریں، یا ایک ینگ شکل. بالکل. ود ایج وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. بالکل. تو میں نے کہا دیکھو بیلنس کریٹ کرو اپنی تھنکنگ میں. دیر از نو ہارم ان somebody coming اینڈ دین ویریفائنگ کہ یہ لڑکا واقعی جو کہہ رہا ہے کہ یہاں کام کرتا ہے، اچھی کمپنی ہے، اتنے پیسے کماتا ہے، سچ ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا لیکن باہر جو نا لو کر کے بولو. اس کے ساتھ ایک اور لڑکا کھڑا ہوتا. میں نے اس سے کہا دیکھو اب ان کو، انہوں نے اپنے خاندان میں شادی کی لیکن بڑا چڑھا کے تنخواہ بتا دی. تو وہ بیچارہ پریشان ہونے لگا کہ وہ لوگ واقعی یہاں آئے تھے. میں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا بار اپنی وہاں رکھو جو ہمیشہ مینٹین کر سکتے ہو. صحیح بات. دس از کالڈ بیلنس. یہی تو بیلنس ہے. یہی بیلنس ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں اپنے آپ کو اپلائی کرو 100% بیکاز یو آر ان کنٹرول. جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں چھوڑ دو، اور اینڈ بھی سمجھ لو کہ دس ہیز ٹو اینڈ، دس سیزن ہیز ٹو اینڈ. کمپارٹمنٹلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت غلط ہے، کیونکہ ہم نے جہاں پہ مینٹل ماڈلز یہ بنا لی ہے کہ کام الگ ہے، فیملی الگ ہے اور یہ چیزیں الگ ہیں، تو آپ کام نہیں کر سکتے. دوسری چیز میں نے بڑی اچھی جگہ پڑھا تھا کہ ایک HBR کا آرٹیکل تھا کہ ورک لائف بیلنس از دا کانسیپٹ آف اولڈر ڈیز. اب یہ ہے کہ ورک لائف انٹیگریشن از دا نیم آف دا گیم. کس طرح آپ انٹیگریٹ کرتے ہو پاسبلی افیکٹولی، وہ زیادہ اچھا ہے. میں نے کچھ لوگوں کے پوڈ کاسٹ کیے ہیں جو مجھے بڑا اچھا لگا ان سے سن کے، کیونکہ انہوں نے میرے ذہن میں فیملی کا کانسیپٹ بڑا چینج کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دانش ایوب بھائی ہیں ہمارے جو کارپے DM چلاتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤس. انہوں نے کہا کہ میری فیملی میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم ویکینڈس میں انتظار کر رہے ہوں ساتھ کھائیں گے یہ کریں گے. نہیں، میرے بچے بھی میرے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بیگم بھی کام کرتی ہے، ہم گھر پہ بیٹھ کے فیملی کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کام کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو انٹیگریٹڈ لائف اسٹائل مجھے بڑا اچھا لگا سن کے کہ یار دس شوڈ بی ہیپننگ. اور اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی 20-22 سال کی عمر میں جب میں IBA میں یا KU میں ہم پڑھ رہے تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 2 بجے کے بعد کھانا کھا کے 4 بجے سے ٹیوشن شروع ہوتی تھیں. 4 بجے سے ہم F11 W11 اور شمع کوچ میں جاتے تھے، اور تقریباً کتنے پھر رات میں 12 بجے گھر پہ آتے تھے، اور بیچ میں پیدل بھی چلنا ہوتا تھا، بسیز بھی تھیں، گاڑی نہیں تھا. وہ اگر اسٹرگل اس وقت نہ کی ہوتی تو آج جو اسٹرگلس چل رہی ہیں اس کے لیے وہ اچھا یہ اسٹرگل مجھے پتہ ہے میرے بچے نہیں دیکھیں گے. کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ہم لوگ ایک بار ریس کر دیں گے، تو کہیں نہ کہیں ہم چاہیں گے کہ یار کوئی ایسی سچویشن کریٹ کریں ان کے لیے، کیونکہ آج ہم جو ہے نا وہ اسٹرگل کی وجہ سے ہیں. کیونکہ جہاں اسٹرگل کرنی ہوتی ہے نا وہاں سوئچ آن ہو جاتا ہے کہ یار وی ہیو ڈن دیٹ بفور، اس لیے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تو بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کو کوئی بھی چیز لائف میں ایکسٹریم کرنی ہے تو بیلنس تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے بچے یہ تمام چیزیں نہیں دیکھیں گے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرا بیٹا جو بڑا والا بیٹا ہے اس کو میں نے کچن میں کام کرنے کے لیے لگا دیا. مطلب وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، ابھی ہائی اسکول کے لاسٹ ایئر میں ہے، کالج کورسز کر رہا ہے، کالج میں بھی پڑھا ہے، 4.6 GPA ہے اس کا. رائٹ، آل آف دس از گڈ. لیکن اس کی ٹریننگ کا یہ حصہ اس کے ابا کو مجھے آج یہ کانشیسلی چیز پتہ ہے کہ میں نے اگر اس کے لیے آسانی پیدا کر دی تو اس نے مشکل اپنے لیے پیدا کرنی ہے. صحیح بات. رائٹ. اچھا کیا وہ پرابلم میں نہیں آ رہا؟ اے چائلڈ ہو از بورن ود گولڈن اسپون، اس نے تو کبھی زندگی میں ایسا کی مشکلات دیکھی نہیں ہیں. 8-9 گھنٹے کچن میں کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، اس کی ماں کے لیے اپنے بچے کو روزانہ ساتھ تھکا ہوا دیکھنا بہت مشکل ہے. بٹ واٹ ڈو آئی ہیو ٹو ڈو؟ آئی ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. صحیح چیز کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. رائٹ، یہ نہیں کہ آسان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہو رہا ہے. فائدہ تو اسی میں ہے کہ بچہ خالی اسکول میں پڑھے اور گھر آ کے سوئے، سب سے زیادہ پاس سے پیسے ہیں. بالکل رائٹ. لیکن ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ مشکل ٹائم کریٹ ہو جائے گا اس بچے کے لیے جب اس کے ابا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک ایز اے کانشیس پیرنٹ وہ جو ٹریننگ کا پورا سائیکل ہے نا اس سے گزارنا ضروری ہے. وہ جو 4 سیزنس میں کتاب میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اسپرنگ سیزن ہے آپ کا،
پیدا ہوئے 20 سال کی عمر تک آپ کا ایوری تھنگ از بلومنگ رائٹ, نو رسپانسبلٹیز نتھنگ. پھر وہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے 45 سال کی عمر تک اٹس یور سمر ٹائم. اب دھوپ ہے, محنت ہے, رائٹ, یو گیٹ میریڈ, یو ہیو کڈز, یو ہیو اولڈر پیرنٹس, یو ہیو ٹیک کیئر آف آل آف دیٹ. اب 45 سال کی عمر میں آپ پہنچ گئے, رائٹ. اب آپ جائیں گے اپنے آٹم سیزن میں کہ اب 45 to 65 اب چیزیں ڈھلنا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ نے جو محنت کی تھی اب اس وقت آپ آرام سے اس کو گزار سکتے ہیں. 65 آنورڈ آپ کا ونٹر سیزن ہے. تو وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے یہ 4 سیزنز جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائم زون میں ڈیفائن کر سکتا ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ ریپیٹ پہ بھی تو چلا سکتے ہیں, رائٹ. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت فٹ ینگ ایج میں یہ سارے کام کرتے ہیں اور پھر ان کا اسپرنگ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اپنے گرینڈ کڈس کے ساتھ. they are able to enjoy all of that with all the wisdom they have collected and pass it on to their grandkids. پھر وہ سمر ٹائم بھی اس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں کہ گرینڈ کڈز جو ہے وہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں, ابا تو ابھی obviously ایک ڈفرینٹ اسٹیج پہ ہیں لیکن دادا ایک ڈفرینٹ ایج پہ ہیں, رائٹ. تو دیر آر مینی ویریشنز یو کین کریٹ ایز این انڈیویجول ان یور ہیڈ. اگین وہ جو بیلنس والی بات ہو رہی تھی, اٹس اے لائف بیلنس ناٹ ورک لائف بیلنس. ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول کا جو کانسیپٹ ہے میرے ذہن میں ہمیشہ سے اسی طرح سے تھا کہ اگر آپ ایک کیوب کو تھرو کریں زمین پہ یا ڈائس تھرو کریں تو آپ دیکھتے ہیں وہ زیادہ رول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن ایک بال کو اگر آپ رول کریں تو اٹ گوز فار. تو ایز این انڈیویجول اگر میں اپنے بچوں پہ فوکس کروں کہ ٹھیک ہے پڑھنے لکھنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک دیکھیں اچھا انسان نہیں بناتا, بالکل, وہ صرف ایک ذریعہ معاش ہے. آپ اچھے انجینئر اچھے ڈاکٹر بنا لیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, بس اچھا کمانے لگتے ہیں, رائٹ. آر دے ریئلی کنٹریبیوٹنگ ٹو سوسائٹی. ہم کتنی بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں بیکاز ڈاکٹر مسیحا ہے. جس طرح کا بیہیویئر ڈاکٹر کا ایک زندہ مریض کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک مرنے والے مریض کے ساتھ ہوتا ہے, آئی وش کہ مرنے والا جو مریض ہے نا ویسا بیہیویئر زندہ مریض کے ساتھ اگر ہو جائے ڈاکٹر کا تو آدھے پرابلمس بندے کے وہیں ختم ہو جائیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے بات کرنے کے اسٹائل سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت دفعہ. میں نے اپنے گھروں میں دیکھا یہ کہ نہیں یار وہ کھڑوس ڈاکٹر ہے, اس کے پاس نہیں جائیں گے, بات تمیز سے نہیں کرتا. میری بچی ہے, مطلب جب چھوٹی سی تھی, ہمارا ایک فزیشین ہے, اس نے جانا شروع کیا, اس کو پتہ چلا کہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ تمیز سے چلی جاتی ہے, وہ پیار سے بات کرتے ہیں, کو پتہ کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے بھائی, ہیومن نیچر ہے. اور یہ آپ کو MBBS نے نہیں سکھایا, یہ اس کے دوسری چیزوں نے سکھایا ہوگا. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اس طرح سے MBBS ڈاکٹرس کی بھی جو نا ایتھکس کی ٹریننگ ہوتی ہے اسی طرح سے کہ کس طرح سے بات کرنی چاہیے ان کو پیشنٹس کے ساتھ. بٹ پوائنٹ از دس کہ ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول ہونا اس وجہ سے ضروری ہے بیکاز جب آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, رائٹ. تو آبویسلی اس کے بہت سارے ویریشنز ہیں کہ ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول کیسے بنا جائے. جیسے آج اگر کوئی ینگ انڈیویجول ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ ہاؤ کین آئی بی ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول, تو میں کہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیے نا وہ ہونی چاہیے کیوریاسٹی. جو دیکھیں ٹو لگانا اور کیوریاسٹی رکھنا دو الگ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. کسی کی زندگی میں کیوریاسٹی رکھنا از ناٹ اے گڈ تھنگ. ٹو لگانے کو اسلام میں بھی منع ہے, رائٹ. اینی تھنگ وچ از ناٹ یور کنسرن آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچیں. ڈسکس آئیڈیاز, ڈونٹ ڈسکس پیپل. ہاں ایگزیکٹلی. کیوریاسٹی یہ رکھنا کہ اچھا یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے, فلاں آدمی کا بیہیویئر اگر اس طرح سے تو کیوں ہے, اس بات کو سمجھنا, اس کے ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا, کیوریاسٹی رکھنا بڑی اچھی چیز ہے. آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیوریاسٹی رکھیں, آپ جیسے پالیٹکس کے بارے میں کیوریاسٹی رکھیں کہ اچھا ایسا جو دنیا میں بیہیویئر لوگوں کو کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کیوریاسٹی از اے ویری گڈ تھنگ. ایز اے ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول یو شوڈ فوکس آن یور کیوریاسٹی, اس کو فیڈ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ اسٹرینتھ کس چیز میں ہے, رائٹ, آر یو ٹیکنیکلی ویری اسٹرانگ, ڈو یو ہیو ویری گڈ کمیونیکیشن اسکلز, تو میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ویری ایموشنلی کنیکٹیڈ ود پیپل. میری ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور آئی ڈونٹ نو یہ شاید نیچرل ہے لیکن ایسا ہے. آئی ایم ایبل ٹو کنیکٹ وتھ پیپل. اچھا اسی طرح سے اگر آپ اسکل سیٹ کی بات کریں تو اسکل سیٹ کوئی سا بھی لے لیں آپ, میرا کافی ایوریج سے ہی ہے, ٹھیک ہے. بائی ٹریننگ کمپیوٹر سائنس, بائی پروگرامر, کسی زمانے میں کام کیا, ایوریج سے ہی تھا. اسی طرح سے اگر اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو جو ڈومین کی نالج ہے وہ ہے,
ایوریج ہی ہے. کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں بات کریں وہ بھی تھوڑی سی ایوریج ہی ہے. اگر میں بات کروں کہ کارپینٹری, ووڈ ورکنگ, مجھے بائکس کا شوق ہے, گاڑیوں کا شوق, انجنس کا شوق ہے, تو ٹھیک ہے, مطلب میں نے اپنی BMW کے انجن کھولا کے اس میں کام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ڈرتا نہیں ہوں کسی چیز سے, پڑھ لیتا ہوں چیزوں کے بارے میں, رائٹ. الیکٹرانکس کا کوئی مسئلہ ہو گھر کے اندر, چیزیں فکس کر لیتا ہوں. ووڈ ورکنگ کا شوق ہوا, بیگم کو ہوا کہ یہ بیڈ پسند آ رہا ہے تو پورا بیڈ روم سیٹ اپنے ہاتھ سے بنا کے دیا ان کو, رائٹ. اچھا. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آئی تھنک جو آپ ٹرائی نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے آئی اینڈ اپ ہیونگ سو مینی ویریشنز گیون ٹو مائی برین کہ آئی ایم نیور بورڈ. نیورو سائنس پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا برین کو نا ریلیکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویرائٹی دیں ایکٹیویٹی کی. یہ نیورل کنیکشنز بنانے ہوتے ہیں آپ کو. ہاں, نیورل کنیکشنز بنانے, رائٹ. اے آئی تھرائیو ہی نیورل کنیکشنز پہ کر رہا ہے. جی بالکل, رائٹ. تو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا انرجی لیول اتنا ہائی کیسے رہتا ہے, صبح مل رہا ہو آپ سے, رات میں مل رہا ہو آپ وہیں کے وہیں. ان سے کہتا ہوں پتہ نہیں, لیکن obviously I talk about this a lot. There is no magic. There is a trick and I can teach you a trick. Trick کیا ہے? Give yourself variety of work. مختلف لوگوں سے بات کریں. Why do you always have to talk to people those who are just like you? Talk to people جو آپ کے بالکل آپ جیسے نہیں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آدمی ایسا کیوں ہے. کل رات کی بات ہے, میں کسی سے بات کر رہا تھا, میں نے ان سے پوچھا کبھی کسی بالکل ان پڑھ انسان سے ملے ہو جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو, اس کا وزڈم چیک کرو. اس کا وزڈم کہاں سے آیا ہے؟ آبزرویشن سے آیا ہے, ٹھیک ہے, یا اس نے سنی ہیں چیزیں اور اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے. اس کا وزڈم لیول بہت امیزنگ ہوتا ہے. اینڈ دین یو نو کانورسیشن واز کہ ہاں فلاں آدمی ہے ویسا ہے. بٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو دیٹ انڈیویجول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے, لیکن جو ان کا وزڈم لیول تھا وہ بہت امیزنگ تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو ایسے جج کرنا شروع کر دیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا اور اس کو لکھنا نہیں آتا تو اس کا وزڈم نہیں ہوگا. دو الگ مختلف چیزیں ہیں, بہت دو مختلف چیزیں. تو وہ جو کمپارٹمنٹلائز ہم نے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے, جس کی وجہ سے ہی آپ جو ہے نا وہ زندگی میں کامیاب ہوں گے. کامیابی کی ڈیفینیشن اگر آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں تو آپ کو بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ویل راؤنڈڈ انڈیویجول کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر آپ کام میں بہت اچھے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کو کام نہیں آتا, لوگ آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے, پھر آپ کام کے ہی نہیں ہیں, آپ تو امپلائیبل ہی نہیں ہے, آپ کو صرف پارٹی کے لیے بلایا جائے گا. جی بالکل. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سوشلائز کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, رائٹ. کسی کا یہ بیہیویئر ہونا کہ اگر آپ اس کے قریب جا رہے ہیں اور وہ آپ سے دور جا رہا ہے, اینڈ یو نو ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, تو یو کین ٹیل کہ دیر از سم تھنگ رانگ ہیئر, رائٹ. پھر آپ اور کیوریس ہوں گے بھائی کیا مسئلہ ہے. ہاں, آپ کہیں گے وہ تو باتیں صحیح ہیں تمہاری, ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہے, لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے ویلیوز اینڈ کیریکٹر, آئی تھنک وہ بھی بہت بڑا رول ہے جس کے اوپر لوگ کام نہیں کرتے. جیسے میں آپ کو کانورسیشن کے بارے میں بتا رہا تھا اس لڑکے سے, تو آئی واز سیئنگ کہ تم اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کر رہے ہو کہ ہو یو آر ایز اے پرسن اینڈ ہو دیٹ پرسن ہو یو گن بی میرینگ, اور لیٹس سے امپلائر بھی ہے. تو جو ویلیوز اینڈ کیریکٹرز ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں, مسنگ ہیں, اس پہ تو تم کام ہی نہیں کر رہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی ویلیوز ہے کیا. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں, مطلب یہ جو ورڈ واٹ ڈو یو اسٹینڈ فار. ہاں, ویلیو جو ورڈ ہے نا یہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ یہ تو منی سے ریلیٹ کرتا ہے نا بیسیکلی, مانیٹری ٹرمز میں آ جاتا ہے. جی 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 بالکل. جیسے وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا میرے منہ سے میں کہتا ہوں کہ ویلیو ہیز اے ویلیو, اف اٹس ویلیو از ویلیو. ہاں, یہ بڑے خوبصورت لگا مجھے. ہاں, تو وہ بات یہ کہ سبجیکٹیو ہے, آل سبجیکٹیو ہے. اچھا, آپ علی سلمان جیسے لوگوں سے ملیں, ان کی کوچنگ لیں, آپ ان سے بات کریں تو آپ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ سیکھتے ہیں چیزیں کہ جیسے ابھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے سکھایا, بڑا زبردست سکھایا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا جو بلیف سسٹم ہے اس میں سے اگر 3 چیزیں 4 میں سے ویلیڈیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کا وہ بلیف سسٹم بن جاتا ہے. اور بلیف سسٹم ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود رائٹ اینڈ رانگ. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرٹنٹی ہونی چاہیے یا پھر انسرٹنٹی ہونی چاہیے. اچھا, ہر سچویشن میں ایسی ہوتا ہے, یا تو ہم سرٹن ہوتے ہیں یا ہم انسرٹن ہوتے ہیں, تو دونوں میں سے کوئی ایک تو فٹ ہوگا ہی ہوگا.
پھر تیسری چیز انہوں نے کہا سگنیفیکنس، اس چیز کی اہمیت ہو، اور لاسٹ 4 چیز انہوں نے کہا کہ ہیومن کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے. تو آپ دیکھیں اگر آپ بلیف سسٹم کی بات کریں، ہم اپنے سارے جتنے بھی بلیفس ہیں آج تک، چاہے بلیف یہ ہے کہ بلی نے رستہ کاٹ لیا تو کیا کچھ میرے ساتھ برا ہوگا، رائٹ، یا بلیف سسٹم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے پاورفل ہیں کہ کسی انسان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مجھے نظر لگا دے. دونوں بلیف سسٹم ہے، دونوں بلیف سسٹم ہے، رائٹ. اس تینوں چیزوں کے اوپر اگر اس کا ویلیڈیٹ کر لیں، 4 میں سے کوئی بھی تینوں چیزوں پہ، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے کانسیپٹ صحیح ہیں یا نہیں ہے. اور بلیف سسٹم اگر ریپیٹ ہو رہے ہیں، انگریو ہو گئے، تو وہ آپ کے ویلیوز بن جاتے ہیں آپ کے. آپ نے اتنی مرتبہ وہ چیز ایکسپیرینس کر لی ہے کہ دس بیکم یور ویلیوز. دس ہول کانسیپٹ کین ایکچولی گیو لاٹ آف کلیئرٹی ان یور ہیڈ کہ بھائی دنیا میں اتنے سارے مذاہب فالو کرنے والے لوگ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ جو انگزائٹی ہے نا ہمارے اندر کہ یہ آدمی صحیح راہ پہ نہیں ہے، rather than thinking کہ یہ آدمی جو اتنا اچھا ہے، اتنے اچھے طریقے سے سوچتا ہے، اتنے اچھے کام کرتا ہے، اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ اس طرح سے کیوں سوچتا ہے. تو آپ سوچیں دعوت کا کام ہو یا بزنس کا کام ہو، یہ بلیف سسٹم کو سمجھنا کتنا زبردست ہے. وہ آپ کسی کو کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، پہلی کنڈیشن سرٹن انسرٹن وہ ہوگی اس کی. بالکل. آپ نے کیا کرنا ہے، سگنیفیکنس، اس کے لیے اہمیت کس چیز کی، اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس کے لیے اہمیت اس بات کی کہ وہ ششکا دے سب کے سامنے کہ میں نے اوریکل انسٹال کیا ہوا ہے، میں SAP سسٹم امپلیمنٹ کر رہا ہوں، یا وہ ٹرولی پرابلم سالو کرنے پہ فوکس ہے. اینڈ ہیومن کنیکشن از میکنگ شیور دی ادر پرسن نوز کہ بھائی آپ کون ہیں. جیسے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جائیں لوگوں سے ہاتھ ملائیں. ایوری ٹائم آئی کم ٹو پاکستان it takes me 2 days to go and meet everybody because this is what I have learned کہ ای میل بھی تو کی جا سکتی ہے 500 لوگوں کو کہ میں کراچی میں ہوں، بٹ آئی گو اینڈ شیک ہینڈ اینڈ میک شیور کوئی نیا بندہ ہے تو میں بتاؤں اس کو میرا نام شہزاد ہمائی ہے، آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو. یہ آپ کی ویلیوز ہیں، یہ میری ویلیوز ہیں بیکاز آئی ریپیٹڈلی ڈو دیز تھنگس. تو مجھے لگتا ہے کہ ویل راؤنڈیڈ ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو کہ آپ اپنے صرف ایک اسکل سیٹ میں ایکسل کر جائیں، اور ایز اے ہیومن بینگ جب آپ اس کام سے باہر نکلیں تو آپ اتنے ڈپریسڈ ہیں کہ آپ رابن ولیمز ہیں، رائٹ، کہ آپ نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی کیونکہ آپ کے پاس سکسیس تو آ گئی لیکن فلفلمنٹ نہیں آئی. اور بہت الگ الگ باتیں، فلفلمنٹ از یہی ایکچولی مسئلہ ہے آج کل. ہاں آج کل اور اگر ہماری ایج میں دیکھوں تو یہی مسئلہ ہے. اچھا یہ ایج تو ہم ان دونوں کی ایج سے شروع ہو چکی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 20-22 سال میں. خیر میں لوگ اکثر بولتا ہوں 20-22 سال میں ہوا کے دوش پہ چل رہا تھا، صحیح ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن اب اتنے آپشنز ہیں کہ اور زیادہ ڈپریسڈ ہو رہے ہیں بچے، اور ہر کسی کو انسٹاگرام کے دور میں لگ رہا ہے کہ کوئی ان سے آگے دوڑ رہا ہے. صحیح ہے، تو وہ اپنے آپ کو اپنے پریویس سیلف سے کمپیئر کرنے کے بجائے لوگوں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا. اچھا یہ چیز میرے اور آپ کی ایج میں بھی اور انہینس ہو گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے اب مڈ لائف کرائسس سے گزر رہے ہیں لوگ کریئر سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ کہیں اسٹک فیل کر رہے ہیں، یا پیرنٹنگ میں یا ریلیشن شپ میں یا بزنس میں، یہاں بھی مسائل ہیں. تو یہ جو آپ نے کیوریوسٹی والی بات بتائی ہے کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس رہا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو کبھی پش نہیں کیا، کبھی انویلوپ پش نہیں کیا اپنا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار آپشنس کیا ہو سکتے ہیں. آئی ہیو سین دس مائی سیلف کہ بہت دفعہ جب میں آپ کو بتایا نا جب میں نے اپنا کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کیا تھا تو فٹنس سے کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آئی ریئلائز کہ یار اٹ وونٹ میک دا کٹ کیونکہ میں بھی کچھ نہیں سیکھ رہا اس سے. بٹ جہاں آہستہ آہستہ نان فٹنس والی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنی شروع کی، ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کرنی شروع کی، دین آئی اسٹارٹیڈ کنیکٹنگ دا ڈاٹس کہ فٹنس میں مسئلے کیوں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر میں صرف فزیکلٹی پہ لگا رہتا تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یار مسئلے ہو کیوں رہے ہیں. اب میں بیسیکلی کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے جب سامنے سے سوال آ رہا ہے مطلب ایسا بھی ہوتا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہوگا، ایسا بھی ہوتا، بولے ہاں یار ایسا ہی ہوتا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو اب روز کا منجن ہے میرا، مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے کیونکہ آئی ہیو بن گوئنگ تھرو دا سیم تھنگس. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندے نے کہا کہ یار میں نا جب ورک آؤٹ کرتا ہوں تو میری باڈی بڑی پمپ لگتی ہے، اس کے بعد ایسی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بولے نہیں یار آپ کی تصویریں، میں نے کبھی ریالٹی میں ملو مجھ سے، تو میں جب میں تصویریں لے رہا ہوتا ہوں اس پہ لائٹ بھی دیکھتا ہوں، اینگل بھی دیکھتا ہوں، نسیں بھی پھولی ہوئی ہوتی ہیں، اور پوسٹ ورک آؤٹ ہوتا ہے. تو بھائی دیٹس دا وے یو وانٹ ٹو شو یور سیلف. لیکن ابھی آ کے ملو، آپ کو نہیں پتہ چلے گا میں وہی ہوں، آپ بولو گے آپ وہی فہد ہو جو تصویر میں تھے. تو یہ ریالٹی، یہ نالج،
پھر اس کی ریکگنیشن, پھر اس کی ایکسیپٹینس, یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو اگر کچھ کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ بھائی میں کیوں کر رہا ہوں, اور اس کو آپ پیچھے بتاؤ بھی. مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں کانٹینٹ کریٹر جو بہت دفعہ, ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا کچھ گورے ہیں جو انہوں نے کہا کہ یار میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح فٹ لگنا ہے. اس نے اوپر لائٹ وائٹ رکھی, بڑے اپنے آپ کو پوز ووز کیا, سب کچھ کیا, اس کے بعد وہ لائٹ ہٹائی, نارمل لائٹ کھولی اور آرام سے کیسے کھڑا ہو گیا. کہہ رہے جو ٹرانسفارمیشن آپ کو دکھا سکتا تھا کہ میں 6 مہینے پہلے ایسا تھا, 6 مہینے بعد ایسا ہو گیا, یہ میں یہ بھی کر سکتا تھا, لیکن میں نے آپ کو لائف دکھایا ہے. تو یہ نالج ہے. اور یہ جب آپ ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول کے طور پہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یار اگر میری ویکنیسز میں کسی کو دکھاؤں گا تو آئی ایم ایکچولی ہیلپنگ ہم, کیونکہ اگر میں نے بہت پرفیکشن دکھا دی نا تو میں تو اس کی زندگی تباہ کر رہا ہوں. ایک تو جھوٹ میں نے اپنے آپ سے بھی بولا, اس سے بھی بولا, اور اس کی زندگی تباہ کر دی. اگر میں اس طرح بتا دوں کہ بھائی دیکھو یہ سب میں نے جو کیا ہے نا, یہ 10 سال کی محنت تھی جو 1 منٹ میں نے آپ کو ٹرانسفارمیشن دکھا دی. یہ آپ بھی کر سکتے ہو, 10 سال لگاؤ. اور آئی بین ڈوئنگ دس اینڈ آئی بین فیسنگ چیلنجز. مجھے پتا ہے کہ میں اگلے 10-20 سال بھی لگا رہوں گا, بٹ دس از ویلیو دیٹ آئی ایم کریٹنگ. جی. تو یہ اگر مجھے پتا ہے تو ظاہر ہے پھر میں سائیکالوجی میں بھی گھسوں گا, پھر فلاسفی میں بھی گھسوں گا, پھر لوگوں کے مائنڈ سیٹ بھی دیکھوں گا, لوگوں سے بات کروں گا. میرا دل چاہے گا کہ یار میں ڈفرینٹ لوگوں سے بات کروں کہ یار یہ کیا سوچتا ہے, یہ کیا سوچتا ہے, یہ کیا سوچتا ہے, پھر کہیں جا کے ڈاٹس کنیکٹ کروں. تو آئی ول نیور فیل بورڈ. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری بتاتا ہوں. when I go back in time and think about these things, میرے دوستی میں آپ کو بتایا میری ہمیشہ اپنے سے 10-20 سال بڑے انسان سے ہی ہو پاتی ہے. جو اپنی ایج کے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ تھوڑا سا انکمفرٹیبل رہتا ہوں, خاموش رہتا ہوں ان کے سامنے. یہ پتہ نہیں موٹیویشنز کچھ اور ہوتی ہیں. ہاں, یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اتفاق ایسا تھا کہ میرے ارد گرد بہت اچھے لوگ تھے ہمیشہ سے, الحمد للہ. انٹرمیڈیٹ کا ٹائم تھا, بہت اسٹرگلنگ ٹائم تھا, لائف کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہوپلیس سی لائف تھی, بس کر رہے تھے. تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے دیکھا, اس وقت میرے ایگزامس چل رہے ہیں اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. ان کو نہیں پتا کہ میں 5 منٹ کے لیے بیٹھا ہوں. گھڑی میرے ہمیشہ ہاتھ میں ہوتی ہے, اب میں گھڑی دیکھ کے ہی ہر چیز کرتا ہوں ہمیشہ سے, ابا کی وجہ سے. یہ 5 منٹ میں اپنے آپ کو دیا تھا کہ میں 5 منٹ کا بریک لے رہا ہوں, اور میں آیا کہاں سے ہوں, میں بھی ورک آؤٹ کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی میرے ابا نے ہی مجھے 16 سال کی عمر سے عادت ڈالی کہ تم جو ہے وہ جم جوائن کر لو. اچھا, اور میں پڑھ رہا ہوں صبح سے کیونکہ ایگزامز ہیں میرے. انہوں نے مجھے دیکھا, وہ بائک پہ جا رہے تھے, رکے, مجھے بلایا انہوں نے کہا تم جو ہے نا مجھے یہاں بیٹھے ہوئے نظر نہ آؤ. میں نے کہا کیوں, خیریت؟ تو کہنے لگے کہ تمہارا کل پیپر ہے نا. میں نے کہا جی. تو کہنے لگے کہ بس جاؤ یہاں سے, یہ جو ہے نا برباد کر دیں گے تمہیں. انہوں نے اپنے حساب سے بالکل صحیح کہا. میرے بڑے ہیں, میرے بڑے دوست, احترام دوست ہے. میں نے ان سے کہا بس میں 5 منٹ میں جا رہا ہوں. آئی ڈڈ ناٹ ایکسپلین ہم اینی تھنگ. ٹھیک ہے, وہ معاملہ سب کچھ گزر گیا. آف کورس میں اپنی زندگی میں جو بھی کامیاب ہونا تھا اپنے حساب سے, ان کے حساب سے ہو گیا. وہ سب لوگوں کو بتاتے ہی ہوں گے, ذکر کرتے ہوں گے, شہزاد ایسا ہے فلاں. سوچتا ہوں میں آج جب آپ نیورو سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے برین کو فوڈ, سلیپ اینڈ ایکسرسائز, یہ 3 چیزیں دیں تو آپ کا برین کا جو باقی فنکشن ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی باڈی کے ساتھ صحیح طرح کام کرنا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی اب ہارٹ بیٹ جو ہے نا صحیح طرح چلتی رہے گی, سانس صحیح طرح چلتی رہے گی, لیور فنکشن صحیح طرح کرے گا, ہاتھ پاؤں میں سب ساری چیزیں بیلنس ہو گیا آپ کا سارا. جب ساری چیزیں فنکشن کرتی ہیں تو پھر آپ کے جو بلیف سسٹم ہے, جو آپ کے ویلیو سسٹم ہے برین میں, یہ کک ان ہوتے ہیں. آپ یہ 3 جو شروع کی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ پراپر نیند, پراپر کھانا, پراپر ایکسرسائز اگر آپ باڈی کو نہ دیں, برین کو نہ دیں, تو باقی 2 چیزیں ہیں وہ ہوتی ہی نہیں ہیں باڈی میں. تو ایون دو آئی واز گوئنگ تھرو دس اسٹرگلنگ فیز, لیکن ابا نے ایک چھوٹی سی چیز 16 سال کی عمر میں شروع کرائی کہ اپنی صحت پہ توجہ دو. تو صحت پہ کیا توجہ دو؟ انہوں نے کہا اچھا کھاؤ اور ورک آؤٹ کرو. وہ جو مینٹل ہیلتھ والا کام تھا نا, تیسرا کام جس کے بارے میں آپ سے بہت بات کرتا ہوں کہ ون آف دا ریزنز وائی آئی اینڈ اپ ٹاکنگ ٹو یو اینڈ آئی انگیج یو, کہ وہ تھا کہ بھائی فٹنس, نیوٹریشن اینڈ مینٹل ہیلتھ, دیز آر مائی 3 پرابلمس. اینڈ آئی نو یہ کووڈ کے وقت میں مجھے نہیں پتہ لگا کہ میرے مینٹل ایشوز ہیں. مجھے پہلے سے پتہ ہے, بچپن سے پتہ ہے کہ آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو سمبڈی جو مجھے بتائے کہ کیوں اسٹک ہو اور کیوں اسٹک فیل کر رہے ہو, رائٹ. تو یہ جو ویلیو سسٹم ہے جو گھر سے آیا ایز اے ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول, جس کا جو کانسیپٹ اتنا کلیئر ہوا مجھے, وہ یہی ہوا کہ میرے ساتھ کے وہ لوگ جن کے بڑے اچھے نمبر آئے, آبویسلی میرے اتنے اچھے نمبر نہیں آئے انٹرمیڈیٹ میں, جنہوں نے صرف پڑھائی کی اور صرف فوکس کیا پڑھائی کے اوپر, آج وہ مجھے لگتا ہے کہ صرف اچھے نمبر والوں اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں ان کو جانتا ہوں. زندگی میں کامیاب, جس میں بیسٹ ریلیشن شپس,
کہ آپ کو وہ یاد رہیں. جیسے جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں, بڑی محبت سے کر رہا ہوں, آج بھی ان سے ان ٹچ ہوں. اسی طرح سے صحت کے معاملات, کہ آپ کی صحت الحمدللہ جسمانی اور مینٹل اچھی ہے, عادتیں وہ پرانی ورک آؤٹ کرنے والی, اور کھانے کو غذائیت کے لیے کھانا ایز اپوز ٹو مزے کے لیے چٹخارے کے لیے کھانا وہ موجود ہے. تو مجھے لگا کہ ایون دو ایٹ دیٹ پوائنٹ ٹائم آئی واز ایکچولی تھنکنگ کہ یہ جو میرے دوست ہیں مجھ سے بڑے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی شوڈ ناٹ بی ویسٹنگ مائی ٹائم ہیئر. دین آئی آسک مائی سیلف 5 منٹ کے لیے تو میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا ہے, آئی نیڈ دیٹ بریک. ابھی ورک آؤٹ کر کے آؤں, تھکا ہوں, سامنے رستے میں بیٹھے ہوئے, اب یہ لوگ تو کرکٹ کھیل کے بیٹھے ہوئے, اور مجھے پتہ ہے مجھے جانا ہے, ابھی ایگزام ہے میرا کل. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کانسیپٹس آپ کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر کلیئر ہو جائیں تو وہ ٹرکس نا آپ اپنے بچوں پہ اپلائی کریں, اور اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے ٹیم ممبرس ہیں, آپ ان پہ اپلائی کریں, اور ان کو اس بارے میں سمجھائیں کہ اٹس اوکے کہ اگر تم ایک ڈائمنشن کے علاوہ ملٹیپل ڈائمنشنز میں ایفرٹ کرو. پہلے زمانے میں جو ہے نا اس بات کو برا سمجھا جاتا تھا کہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن. آج کل کی دنیا میں کیا ہے, آج کل کی دنیا میں بلکہ ابھی کچھ دن پہلے کافی سارے پوڈ کاسٹ آج کل میں ڈیوور کر رہا ہوں, کیونکہ جب سے اے آئی, اے جی آئی, اے ایس آئی کے کانسیپٹس آ رہے ہیں تو میرا بھی مائنڈ بڑا یہ ہو رہا ہے کہ یار کیا سین چل رہا ہے. تو ایک چیز بہت کامن ایک تھیم دیکھنے میں آئی ہے کہ دا فیوچر از فار جرنلسٹس, کیونکہ جو اسپیسیفکس ہیں نا اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو ختم ہو رہے ہیں. جتنا آپ جرنلسٹ, کیونکہ آپ اے آئی کو آپ یوز کر سکتے ہو, تو جتنا آپ ان ملٹی لیٹرل چیزوں میں آپ کی نالج ہوگی تو آپ اے آئی کو اس میں اسپیسیفکلی یوز کر سکتے ہو. تو کتنی خوبصورت چیز ہے. ہاں بالکل, مطلب دیکھا جائے تو ہیومن نیچر از جرنلسٹ. جی اٹس این آل راؤنڈیڈ, یہ اپروچ وہی وہیں آ گئی ساری, بالکل, کہ آپ کو جو چیز جتائے گی وہ آپ کی آل راؤنڈیڈنیس ہے. بالکل. اگین گو بیک ٹو دا ٹیچنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو لک ایٹ دیٹ انڈیویجول اینڈ یو آر ان این آ کہ بہترین دوست, بہترین شوہر, بہترین باپ, رائٹ, بہترین لیڈر, بہترین انسان, تو کیسے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہی واز جسٹ کیوریس اباؤٹ ایوری تھنگ, الحمد للہ. تو بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. اچھا, میرا ہی ایک کزن ہے, جینیس ہے ماشاء اللہ سے, اس کو بھی دیکھتا ہوں میں, تو اس کی اماں اس کے لیے بہت فکر مند ہوتی ہیں جیسے باقی امائیں ہوتی ہیں. اینٹی سوشل بچہ ہے, لائک ایکسٹریملی گڈ ایٹ ریڈنگ اینڈ ریممبرنگ, بٹ کیا ایج ہے؟ 18 سال کا ہوگا. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. بڑے تمغے, بڑے ایوارڈز, اور زندگی میں آئندہ بھی اس کی زندگی ایسی ہی رہے گی, رائٹ. لیکن اس کو زندگی کی وہ جوائز نہیں مل سکتی یا مل پائیں گی جو شاید ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول کو ملیں. لیکن اگر آپ اس بچے کو خود دیکھیں نا تو وہ بچہ خود مطمئن ہے. اچھا. اسی بچے کا ایک اور ورژن بھی میرے خاندان میں, میرا اپنے بھائی کا بیٹا ہے, سب سے چھوٹا والا, وہ بھی ایسے ہی ہے, ایکسٹریملی اسمارٹ. کہ 1.5 سال کا بچہ نا ABCD یاد نہیں کرتا, اس بچے کو ساری گاڑیوں کے نام سے ABCD یاد تھی, اور اگر گاڑی کے بارے میں بات یہ ہو رہی ہے نا کہ اس گاڑی کا انجن آگے ہوتا ہے, یہ تو بتا دے گا نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, اس کو انٹرسٹ یہ ہے کہ گاڑی کا انجن کس ٹائپ کا ہے. اوکے. بہت چھوٹا بچہ ہے, رائٹ, ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ, شروع سے کتابیں پڑھ رہا ہے, پڑھنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایکسیپشنز ہیں, اس کی بیسس پہ ہم جنرلائزیشن اپلائی نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ایسے بچے پیدا کیے ہیں تو کسی مقصد سے پیدا کیے نا. تو وہ جو ہے کہ ایکسپرٹ از دا ون ہو نوز مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس, ناٹ لیس اینڈ لیس اباؤٹ مور اینڈ مور. یہ جو AI کریٹ کرنے والا آدمی, یہ وہی ایکسپرٹ ہے نا جو جنرل پبلک کے لیے ایک فائدہ مند چیز بنا رہا ہے. بالکل, ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے. وی کی ناٹ سے کہ دور تو اس کا ہے لیکن ہمیں اس آدمی کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی بچہ آج میں دیکھتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا کزن ہے اور ایک میرا بھتیجا ہے, ان دونوں بچوں کو اندر مجھے وہ اسپارک نظر آتا ہے مجھے کہ یہ وہ ہیں جو کریٹ کریں گے اور باقی وہ لوگ ہیں جو یوز کریں گے. شاید میرے بچے بھی یوز کرنے والوں میں ہی ہیں. صحیح, رائٹ. تو الحمد للہ جو کریٹر ہے نا اس نے ہر آدمی کی جگہ بنائی ہے. یو جسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ بی کمفرٹیبل ان یور اون اسکن کہ میری اپنی جگہ ہے, میرا اپنا رول ہے, مجھے کاپی نہیں کرنا. آئی جسٹ ہیو ٹو بی کمفرٹیبل کہ جو کریٹر ہے نا اس نے میرا ایک رول ڈیفائن کیا. آئی جسٹ ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی مائی اسٹرینتھ.
and my strength can be different than my siblings' strength, my friends' strength, people around me and all of that. ٹھیک ہے, تو ہر آدمی یونیک ہے. فہد آپ یونیک ہیں, میں یونیک ہوں. یہ خالی اپنی بیوی سے نہیں بولا جا رہا کہ تم بہت یونیک ہو. اس میں میں بھی کل پرسوں ایک بڑی خوبصورت ایک جگہ میں نے پڑھا, ایک میں نول روی کانت کی اکثر بات کرتا ہوں, تو اس کی کانورسیشنز ہیں, کوئی اس کا بھی مینٹور رہا ہے, کپل گپتا نام ہے شاید, تو ان کی بک تھی ڈیپ کانورسیشنز یا ڈیپ کویشچن, اس طرح کی کوئی بک تھی. تو میں ایسی پی ڈی ایف میرے پاس پڑھا ہوا تھا, میں دیکھ رہا تھا, میں ایسی اسکرول کر رہا تھا, تو ایک جگہ میری آنکھیں رکیں اور میں نے پڑھا, وہ پیرنٹنگ کے بارے میں تھا, اور میں نے کل شیئر بھی کیا تھا اپنی اسٹوری پہ. کافی لوگوں نے پوچھا یار کہاں سے آیا, کیونکہ ایک نئی چیز تھی, اٹیچمنٹ کی بات تھی اس میں نا. کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی ایز اے پیرنٹ اگر دیکھا جائے, کیونکہ وی آر ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دا فیوچر جنریشنز, بھلے وہ یہ 22 سال کے ہوں یا 12 سال کے بچے ہوں. تو اس میں وہ پوچھتے کہ بھائی مسئلہ ہے پیرنٹنگ کے, تو کہتے ہیں آپ کی اٹیچمنٹ کا مسئلہ ہے. تو بولتی ہے اٹیچمنٹ تو ہونی چاہیے. بولے نہیں, آپ کی اٹیچمنٹ آپ کی اپنی نیڈ سے ہے, کہ آپ ایک پرٹیکولر وے میں اپنے بچے کو چاہتی ہیں کہ وہ پرٹیکولر وے میں ایکٹ کرے, پرٹیکولر وے میں گرو ہو, اور جب آپ یہ کرتی ہیں تو اس کی جو نیڈ آف فریڈم ہے وہ اس سے ریٹیلیٹ کرتا ہے, اینڈ دس ول گو آن فار لائف. یہ کنفلکٹ رہے گا. بالکل. اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں, مطلب اس کو چھوڑ دوں میں. تو اس نے کہا نہیں, میں یہ آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا کہ آپ اس کو, کیونکہ آپ فوکس کریں لیف سے, پتوں پہ. صحیح ہے, چینج آئے گا روٹس سے. روٹس بیسیکلی سارے نیوٹرینٹس اور پانی وغیرہ سارا کام اس کا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ پہ دھیان دیں, روٹس بہتر کریں, لیف خود بخود اپنا کام کر لیں گے. یہاں تو آپ نے کام نہیں کیا ہوا, لیوس کو صحیح کرنے میں آپ لگے ہوئے. تو انڈرسٹینڈنگ اپنی بہت بہترین کریں. دوسری چیز اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, مسئلہ ہے. بولا آپ کے مسئلہ ویلیوز میں, تو کانسیکوینسز کو دیکھیں کہ آپ کی ویلیوز کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو بولتی ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری کانسیکوینسز کیا ہوں گے میرے ویلیو سسٹم کے. تو اس نے کہا جو آپ جی رہی ہیں وہ کانسیکوینسز آپ کی ویلیو کے آلریڈی. ایسا لگا کسی نے لاس مار دی پیٹ پہ, کہ اتنا خوبصورت اس نے بتایا کہ اچھا کانورسیشن کے اسٹائل میں وہ بک ہے, اور کوشچن آنسرز ہو رہے ہیں, اور کوچنگ کا ایلیمنٹ خوبصورتی یہی ہے. بالکل, کہ سوال کرتے رہو, اندر سے جواب نکل کے آتے رہتے ہیں. یو آلریڈی نو بالکل واٹ یو وانٹ ٹو نو, لیکن آپ سے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں. بالکل بالکل. جیسا بھی آپ نے ورڈ یوز کیا نا کانورسیشن, آئی تھنک وی ٹاکڈ اباؤٹ دس, کہ ڈسکشن, ڈبیٹ اور کانورسیشن 3 الگ الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, میں اور آپ اگر کسی بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کا جو پرپز ہے وہ ایک الگ ہے. میں اور آپ اگر ڈبیٹ کر رہے ہیں تو پرپز الگ ہے. اس طرح سے اگر ہم کانورسیشن کر رہے ہیں تو اس کا پرپز الگ ہے. یہ ہم اتنا مکس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, کارپوریٹ سائڈ پہ بھی بڑے مکس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, پرسنل لائف میں بھی. کسی گھر میں چلے جائیں آپ, وہاں ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اور ہمیں جیتنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور جیتنا ہے, ہمیں کسی طرح سے, آپ کا جملہ ہے نا, چاروں چیت کرنا ہے, ایسے ہی. تو وہ ڈبیٹ ہے بھائی. تو وین وی یوز رانگ ورڈس, ہمارے جو ایموشنز ہیں نا وہ بھی اسی طرح ٹریگر ہوتے ہیں غلط طریقے سے, اینڈ آف کورس اس کا رزلٹ ایکشن کی شکل میں بھی غلط ہوتا ہے. تو آئی ایم اے بگ پروپوننٹ آف یوزنگ دا رائٹ ووکیبلری, رائٹ ورڈس. اسی وجہ سے میں کبھی کبھار سیشن بھی کرتا ہوں سنکرونائزنگ دا ووکیبلری. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک دفعہ میٹنگ میں کہا کہ لیٹس ڈو پالیٹکس, اور سب کی آنکھیں جو ہے وہ پھٹ گئیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. دین آئی ریئلائز کہ ان کو تو پالیٹکس کا مطلب ہے مینیپولیشن ان کے دماغ میں. آئی ہیڈ ٹو کریکٹ اٹ کہ بھائی پالیٹکس کا مطلب ہے اکٹھے ہو اور آواز اٹھاؤ. تو سنکرونائزنگ دا ووکیبلری از ویری امپورٹنٹ, کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب آپ کا کچھ اور ہوگا, اس کو صحیح کر لیں آپ. گوئنگ بیک ٹو دی ڈسکشن وی ور ہیونگ, کہ ویل راؤنڈیڈ انڈیویجولز جو ہیں وہ ویل راؤنڈیڈ کامیاب کس طرح سے ہیں, اور اس بات کی ریئلائزیشن کرنا کہ ہر آدمی کا اپنا ایک رول ہے, ہر آدمی نے اپنی جگہ بنانی ہے. آپ نے کہا نا کہ وہ جو 12 سال والا ہے, چھوٹا ہے, آپ سوچیں کہ لیڈر کا کام کیا ہے. لیڈر کا کام ہے اپنے ہرڈ کو, جو بھی آپ کا ریوڑ ہے, اس کی جو اسٹرینتھس ہیں نا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ جتنے بھی انبیاء ہیں اگر ان کی آپ لائف دیکھیں, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا could be the next prophet. اگر اللہ نے رکھا ہوتا نبوت کو تو وہ حضرت عمر کو دیتے. تو اس کی ریزن ہے کہ ساری ٹریننگ جو ہے نا ان کی وہ ویسی ہے جیسے انبیاء کی ہوئی ہے, چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہو, چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, کہ ان سب نے نا بھیڑ بکریاں, یا عمر کے کیس میں
بھیڑ بکریاں یا اونٹ جو ہے وہ چرائے ہیں انہوں نے. اچھا آپ جا کے ہسٹری پڑھیں گے نا تو وہ کہیں گے آپ کو کہ مجھے اپنے اونٹوں کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں اپنے اونٹوں کے مزاج کو سمجھتا ہوں. لیڈرشپ کا بڑا رول ہے یہ کہ جس ریوڑ کی ذمہ داری, جس ٹیم کی ذمہ داری, جس اولاد کی ذمہ داری, جس فیملی کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے نا, میں اس کو پہچانوں وہ کون سا کیا ہے. گڈ ٹو گریٹ میں تو کہہ رہا ہے وہ کہ ٹھیک ہے ہیونگ دا رائٹ پرسن ان دا رائٹ سیٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہم سب نے یاد کر لیا. حضرت عمر کی بھی زندگی پڑھ لو, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے ریوڑ کو پہچانو, کس آدمی کی کیا صلاحیت ہے, اور پھر اس کو وہیں استعمال کرو. بچے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. ہم تو جاگیر سمجھ لیتے ہیں کہ جیسا میں بولوں گا ویسا ہونا چاہیے. ہاں ہم تو اپوزٹ چلتے ہیں. ہاں تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا, یا ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا, یا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ ایک ٹیم دی کہ میں کام کر سکوں, تو اب اس نعمت کو سمجھو بھی تو کہ جو دینے والا گفٹ دینے والا ہے, چاہے وہ ایک امپلائر ہے کہ آپ کو اس نے ٹیم دی ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہوں نے آپ کو اولاد دی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اینڈ دین یو ول گائڈ دیم اپنی اسٹرینتھس کے حساب سے. تو اپنے بچے کے اندر آپ نے صلاحیت دیکھی خاص طریقے کی, بچے کو تو نہیں پتا, یو ول ایکسپلور اٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واقعی یہ صلاحیت ہے. میرا بڑا بیٹا خاموش رہتا ہے, سوچتا زیادہ ہے. آبویسلی ہی واز تھنکنگ کہ کمپیوٹر سائنس پڑھتا ہوں. ابھی ریسنٹلی اس کو ہوا کہ نہیں مجھے انجینئرنگ پڑھنی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کتابیں اچھی لکھ سکتا ہے. اوکے ہمیشہ اس کو بولا میں نے, بیٹا لکھا کرو, تم سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہو. اے آئی کا جب دور آئے گا تو 8 منٹ سے زیادہ سوچنے والے لوگ ڈومینیٹ کریں گے. ہاں ڈومینیٹ کریں گے, رائٹ. تو یہ تم جو گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے خلا میں دیکھتے رہتے ہو نا, سوچتے رہتے ہو, کیا سوچتے ہو؟ کبھی کبھار بتایا اس نے مجھے, اسٹوریز بتاتا ہے تو لکھے. ہاں لیکن اسی جنریشن کا حصہ ہے, ارد گرد اس کے وہی والے لوگ ہیں, وہی لوگ اب باہر وقت موجود نہیں ہے, رائٹ. بٹ یہ جو چینل کرنے والی بات ہے نا, یہ صلاحیت لیڈر کی ہی ہے. اٹ ول بی مائی فیلئر فار مائی چائلڈ کہ میں اپنے بچے کی یہ صلاحیت کا احساس اس کو نہ دلا سکوں. تو میں اس سے یہ نہیں کہتا کہ تم رائٹر بنو گے تو ایز اے پروفیشن رائٹر بن جاؤ. ٹھیک ہے, انجینئرنگ پڑھنی ہے انجینئرنگ پڑھ لو, اگر کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے کمپیوٹر سائنس پڑھ لو. وہ تو ذریعہ معاش ہے, اس سے تم اچھے انسان نہیں بنو گے, فلفلمنٹ نہیں آئے گی, سکسیزفل ہو جاؤ گے, رائٹ. بٹ دس از سم تھنگ مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز گیون یو ایز اے گفٹ. ایکسپلور دیٹ گفٹ and work on it. Why do you have to be specific to just being, the expert of one thing? You can be a well-rounded individual. چھوٹا والا بیٹا اس کو بولنے کا بہت شوق ہے, رائٹ. لیکن اس کو یہ کہ he doesn't know کہ whether he wants to be a lawyer or he wants to be a doctor. ٹھیک ہے, وہ ہر طرح کے لوگوں میں دیکھ رہا ہے. یہ وہی والا بیٹا ہے جو کہہ رہا تھا ابا آپ مجھے اپنی پورشا دیں گے, BMW دیں گے. یہ وہی نا جس کے آپ نے مجھے یوٹیوب ویڈیو بھی بھیجی تھی جو اسکول میں اسپیچ بھی کر رہا تھا. جی بالکل بالکل. تو ہی از اے ویری گڈ اوریٹر ماشاء اللہ. تو آئی ٹولڈ ہم دا سیم تھنگ کہ بھائی ون تھنگ کین بی یور پروفیشن, دی ادر ون کوڈ بی یور پیشن. تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت ہے تو لاء پڑھو اور ایز اے پیشن جسٹس کے لیے کام کرو. اور تمہیں لگتا ہے کہ بائی پروفیشن تمہیں ڈاکٹر بننا چاہیے بیکاز اس میں پیسے اچھے مل جائیں تو وہ بھی کر لو. واٹس رانگ ود اٹ. صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز میں نے سنی ہے آپ سے, آپ اکثر بولتے ہیں ہیڈ کاؤنٹ, ہارڈ کاؤنٹ ورسز ہیڈ کاؤنٹ بینگ ان دا کارپوریٹ. یہ بڑی عجیب سی چیز لگی مجھے, کیونکہ اتنے پریشر میں جب آپ ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوتے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ دا ورک ڈن فرام پیپل, تو بہت دفعہ آپ سیکریفائسز کر جاتے ہیں کیونکہ یو ہیو ٹو گیٹ دا ورک ڈن. تو آپ لوگوں کا خیال نہیں کر رہے ہوتے. آپ جیسے فار ایگزامپل میں نے بڑے کٹ تھروٹ کمپنیز میں کام کیا ہے تو میں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے. ہم تو گلے پہ چڑھ کے گزر جانے والے لوگوں سے ہو کے گزرے ہیں. ہمیں ہر وقت یہ لگتا تھا کہ یار یہ میری نوکری کھا جائے گا, وہ اس کی نوکری کھا جائے گا. تو اس انوائرمنٹ میں اگر آپ بولتے ہیں ہارڈ کاؤنٹ ورسز ہیڈ کاؤنٹ, تو جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے ہل جاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے بھائی, صحیح ہے, گھر کی طرح تھوڑی چلتی ہے کمپنی. تو یہ کیا فلاسفی ہے؟ تو دیکھیں اگین فہد جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں نا وہ میری کریٹڈ نہیں ہیں, کہیں پڑھی ہیں, کہیں سوچی ہیں, کہیں سنی ہیں. اس طرف میں آتا ہوں کہ یہ میں نے کیا کیسے. پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ لیڈرشپ گرڈ اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایکس ایکسس کے اوپر پروڈکٹیوٹی ہے اور وائی ایکسس کے اوپر کیئر فار پیپل ہے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ
ग्राफ में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है. अगर आप इसी ग्राफ को थोड़ा सा देखें कि एक डॉट लगा दूं मैं एक्सट्रीम साइड ऑफ एक्स एंड एक्सट्रीम साइड ऑफ वाई पे, विच मीन्स कि एक ऐसा इंसान जो कि हाईली प्रोडक्टिव है एंड केयर फॉर पीपल भी हाईएस्ट है उसका, ठीक है. तो दैट्स दी काइंड ऑफ लीडर यू वांट. उस ग्राफ में या उस लीडरशिप ग्रिड के अंदर पता है उसको, उसका नाम, उस पॉइंट का या उस डॉट का नाम क्या दिया जाता है? उसको कहते हैं टीम लीड. टीम लीड आपने अक्सर सुना होगा ना, ये टीम जब बनाई जाती है, कहा था ये आदमी जो है टीम लीड है, टीएल, राइट. उस आदमी को ना कोई बात समझाता नहीं है कि टीम लीड जो तुम्हारा टाइटल है ये बना कैसे है और इसका मकसद क्या है. उसको असेस भी नहीं किया जाता होगा इन चीज़ों पे, ना उसको बताया जाता होगा कि अगर तुम्हें किया तो इस ग्राफ पे तुम लाइक कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो. बिल्कुल. तो आप देखिए ये जो ग्राफ है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा आदमी जो कि बेहतरीन प्रोडक्टिविटी देता है एंड उसकी केयर फॉर पीपल मैक्सिमाइज है, वो टीम लीड है, ठीक है. ये तो मैं आपको थियोरेटिकल ट्रेनिंग की चीज़ बता रहा हूँ जो कि डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है. अब आ जाती है मेरे स्टेटमेंट के ऊपर. अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, when he cared for people, when he worked on people, when he spent time on people, making sure कि वो उनको आइडेंटिफाई करें, उनका क्राफ्ट समझें, राइट. तो उन्होंने पूरी दुनिया में जाके वंडर्स किए. हज़रत उमर से लेकर हज़रत मुसअब बिन उमैर तक अलग अलग वेरिएशन के लोग हैं, अलग अलग स्टाइल हैं. मुसअब बिन उमैर के बारे में कहा जाता है कि he was, if he was alive, he would be on a GQ magazine. He was a style guy. Everybody, like young or old or woman, they used to talk about, oh, Musab bin Umair, he's like, you know, the stylish guy, right? लेकिन उन्हीं के बारे में है कि वो अपनी ज़ौजा से सख्ती से पेश आते थे, बात सख्ती से करते थे, जिनके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कब्र में कोई आदमी बच सकता था इस कब्र के भेजने से तो मुसअब बिन उमैर था. बट he used to talk to his wife with a tough tongue, ठीक है. तो जब मैं कहता हूँ ना लीडरशिप के अंदर कि हार्ट काउंट्स वर्सेस हेड काउंट, उसका मकसद यही होता है कि देखें आप अगर लोगों के साथ काम करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है किसी आदमी को आप हायर नहीं करते कि जो टैलेंटेड नहीं होता. एक रिगरस प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी को हायर करते हैं. जब आपने हायर किया तो उसको उस टैलेंट की वजह से किया. अगर वो आदमी परफॉर्म नहीं कर रहा, whose fault it is? Yours. क्योंकि वो तो टैलेंटेड आदमी था. ये बिल्कुल वैसी मिसाल है कि आपने एक बेहतरीन टूल ख़रीदा घर में और रख दिया और आपने ट्रेनिंग ही नहीं ली कि इस टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. टूल भी ख़राब कर दिया आपने, टूल भी ख़राब कर दिया, उसमें जंग भी लग गया, उसकी सफाई भी नहीं की, और फिर आप बाद में जब इस्तेमाल करने खड़े हुए तो आपने कहा टूल बेकार है. तो इट्स वेरी ईजी फॉर अस टू से एंड ब्लेम कि मेरी टीम में लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है. मैंने बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा है. वी हायर्ड एक्सट्रीमली गुड पर्सन और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. एंड व्हेन यू रियली सिट डाउन एंड टॉक टू देम कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, यू एंड अप फाइंडिंग आउट फ्यू ऑफ दीज. या तो नई नई शादी हुई है, समझ नहीं आ रहा उसको, या तो बहुत समझ में आ रहा है, दिल नहीं लग रहा उसका ठीक है. या हो सकता है घर में कोई परेशानी आ गई कि भाई वालिद वालदा बीमार हो गए. कभी कभार ऐसा भी होता है कि वालिद वालदा से बन नहीं रही, बहन भाइयों में मसले हो गए, सेहत का कोई प्रॉब्लम हो गया, बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो गया, बच्चे की पैदाइश उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, राइट. ख़ानदानी मसले हो गए, दोस्तों में लड़ाई झगड़े, कुछ हो गया उसकी ज़िंदगी में. एंड देन यू रियलाइज़ कि यार ये वही दिल है जिसके साथ मैं कल तक काम करके सोचा था कि यार वी शुड लेट हिम गो बिकॉज ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग. When you sit down and have these conversation with an individual, not with a head, but with a heart, then you realize कि यार we believe in heart counts, not head counts. और I'm telling you, आप थोड़ा सा टाइम दे लोगों को, वापस आ जाते हैं जगह पे. You just have to understand कि you're dealing with the right individual. अच्छा, इस बात को ना बहुत सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट भी करेंगे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसकी. फॉर एग्जांपल बहुत रिसेंटली ऐसा हुआ कि कुछ लोगों से हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ठीक है. एंड सम ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम वेरी अप्रोचेबल, केम टू मी एंड सेड यू ऑलवेज बिलीव्ड इन हार्ट काउंट्स, you did not believe in head counts, so how did you let that person go?
آپ کو نہیں چاہیے تھا ایسا کرنا. اینڈ آئی ہیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ایکسپلین. میں نے ان سے کہا دیکھیں بات یہ کہ ہم جو بزنس رن کر رہے ہیں یہ بزنس ہے فار پروفٹ. ٹھیک ہے. ریلیشن شپ کی جو بنیاد ہے وہ نیڈ ہے. وین دا نیڈ چینجز ریلیشن شپ چینجز. اگر یہ ڈویژن اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو وی گیو ایوری بڈی اے چانس. چانس کیسے دیا کہ وی ٹرائی ٹو برنگ مور بزنس ان ٹو دس. اب نہیں آ پا رہا تو وی آلریڈی سیٹ دا گولز اور میڈ اٹ ویری کلیئر کہ ہمارے پاس اور چوائسیز زیادہ ہیں نہیں. اگر زیادہ پیسہ نہیں آئے گا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بالکل تو ادھر وی ہیڈ ٹو برنگ دا بزنس اور وی ہیو ٹو شرنک دا ٹیم. بالکل. ورنہ کیا ہوگا ہم سب مر جائیں گے. صحیح بات. اب میرے پاس آپشن کیا ہے ہم سب کو مار دیں یا تھوڑوں سو کو زندہ رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. رائٹ. یہ وہی انالوجی ہے نا جو بیسیکلی ہوتا ہے کہ بھائی اگر فار ایگزامپل ٹرین گزر رہی ہے ٹریک پہ اور سامنے 2 بچے ہیں تو ٹرین کو رکنا ہے, پیچھے 200 لوگ ہیں, تو ٹرین اگر رکے گی ان بچوں کو بچانے کے لیے تو 200 لوگوں میں سے کم از کم 100 لوگ مارے جائیں گے. جی. ادروائز 2 بچے مارے جائیں گے. تو یہ وہی لیڈرشپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ رسپانسبل ہو کافی سارے لوگوں کے. اور یہاں تو ایموشنز میں نے جبھی آپ سے ہارٹ کاؤنٹ اور ہیڈ کاؤنٹ پوچھا نا کیونکہ یہی کنفلکٹ تھا جو میں آپ سے بولنے والا تھا. کیونکہ ہمیں جب لگتا ہے کہ ہارٹ کاؤنٹ ہے اور ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہارٹ کاؤنٹ پہ کرتا ہے تو وہ بیسیکلی بہت دفعہ یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں پال لیا کسی نے. یہ بہت غلط ہوتی ہے کہ ہماری جاب سیکیور ہے. جی جی کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ جو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے نا آپ دیکھیں دنیا میں نہیں ایگزسٹ کرتا. ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ جاب سیکیور ہے تو وہ حاصل کر لو. ابھی بالکل اسی ہفتے میں ایک لڑکے کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا آفس میں. پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا پہلے کیا کرتے تھے. اس کا میں گورنمنٹ ٹیچر تھا. میں نے کہا تمہیں اللہ کا خوف نہیں تھا. اللہ کا خوف آیا تو تم نے کوئی ڈھنگ کی نوکری پکڑی. رائٹ. تو سیکیورٹی تو کہیں پہ نہیں ہے. ابھی آپ اس وقت گارنٹی دے سکتے ہیں مجھے کہ میں اس دروازے سے باہر نکلوں گا؟ کوئی سیکیورٹی نہیں. صحیح بات. اس کو بولتے ہیں توکل. توکل اللہ. کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے صلاحیت دیں گے کہ میں باہر چلا جاؤں. تو کسی امپلائر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بول سکے کہ میں تمہیں پال لوں گا. پالنے والی ذات اللہ کی ہے. رازق کون ہے یہ تم ڈیسائیڈ کر لو. قبر میں جب سوال ہوگا تو تم وہی بولو گے اور اسی وجہ سے سوال ہوگا. پوچھا جائے گا تم سے کہ تمہارا رب کون ہے. صحیح بات ہے. تو انشاءاللہ ہمیشہ بہت کلیئرٹی سے سب سے کہتا ہوں کہ بھائی ایم فرینڈلی ٹو ایوری ون فرینڈس ٹو نو ون. بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو لیکن کوئی بات نہیں, بیٹھ کے بات کر لو نا, سمجھ لو. ریلیشن شپ کی بنیاد کیا ہے؟ ریلیشن شپ کی بنیاد پیسے ہیں, ٹرانزیکشنل ہے. لیکن ایز اے لیڈر آف دیٹ آرگنائزیشن میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ایکوپ کروں, سپورٹ کروں, ٹرین کروں کہ تم کام اچھا کر سکو تاکہ بزنس فلورش کرے. میرا کام یہیں وہ سمپتھی اور ایمپتھی والا فرق بھی آتا ہے نا. ایبسلیوٹلی. دیکھیے بہت سارے لوگ جو نا ان ورڈس کو سمجھ نہیں پاتے اور غلط استعمال کرتے ہیں. اگین غلط سوچتے ہیں, غلط محسوس کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمپتھی اور ایمپتھی کی فرق کیا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کسٹرڈ کھایا, میں نے بھی کسٹرڈ کھایا. آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دا کسٹرڈ ہیئر, لیٹس سے نیشنل کا کسٹرڈ تھا. اب میں اور آپ کسٹرڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک. سمپیتھیٹک ہونا کیسے ہے؟ سمپیتھیٹک ہونا ایسے ہے کہ آپ نے نیشنل کا کسٹرڈ کبھی نہیں کھایا, آپ نے رفانہ کسٹرڈ کھایا ہے. تو یو کین ریلیٹ ٹو اٹ. لیکن آپ کو جو نا منہ ٹیسٹ نہیں آ رہا منہ میں جب بات ہو رہی ہے کہ نیشنل کا کسٹرڈ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہاں کسٹرڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیٹس بینگ سمپیتھیٹک وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایموشنس. فار ایگزامپل آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, بیکاز آپ کے دوستوں میں سے ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, رنجیدہ ہو جاتا ہے انسان, پریشان ہو جاتا ہے. بٹ آپ کے والد ابھی زندہ ہیں, آپ کی والدہ زندہ ہیں, رائٹ. تو یو انڈرسٹینڈ, یو کین ریلیٹ ٹو اٹ بٹ یو ڈونٹ ریئلی ٹیسٹ اٹ. امپیتھیٹک ہونا کیسے ہے کہ جب وہ بندہ اپنا پرابلم بتا رہا ہے نا, یو بین تھرو دیٹ اینڈ یو اسٹارٹ فیلنگ دوز ایموشنز جسٹ لائک دا وے ہی از فیلنگ دوز. تو یہ بہت اسٹرانگر لیول آف ایموشن ہے کمپیئر ٹو بینگ سمپیتھیٹک ٹوورڈ سمبڈی. تو وہ جو ایمپیتھیٹک ہونا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیڈرس کے لیے, اینڈ دیٹ کمز ود ایکسپیرئنس. ایک ینگ لیڈر جو ہے نا ایمپیتھیٹک نہیں ہو سکتا, اس کے ایکسپیرئنسز نہیں ہے. تو کوئی آدمی آ کے جب مجھے یہ بتاتا ہے, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی ایک شخص ہے میرے ساتھ کام کرتا ہے,
سول پرووائڈر ہے, اس کی فیملی میں کوئی ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے, اینڈ آئی ایم ریسٹلیس, انٹرنلی آئی ایم ریسٹلیس, تھنکنگ کانسٹنٹلی کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے. صرف دعا جو نا, اٹس ناٹ گنا ورک. بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہیں اور یہ بہت سطحی بات ہے. آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ود مائی ایکشنس. الحمد للہ اللہ کریٹس دوز مینس, وی اینڈ اپ ہیلپنگ. I mean, thank to that person who helped. I just connected the dots. لیکن being empathetic ہونا نا بہت ضروری ہے. تو سمجھیں اس کو اسی طرح سے کہ اس ایموشن کو فیل کرنا جو دوسرا آدمی بھی گزر رہا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ایموشن سے گزر چکے ہوں پہلے. تو یو آر empathetic. Otherwise you're just understanding کہ کیا ایموشنز ہیں اس کے, and that's being sympathetic. اور ورک لائف میں خیر میں اپنے ایکسپیرینس سے اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, بھائی باس مینجمنٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آئی بن تھرو دا ورسٹ باسز ان مائی لائف. صحیح ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ زندگی میں بہت پہلے مل گئے, تاکہ بعد کی لائف میری تھوڑی سی سہل ہو گئی. کیونکہ بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے بولتا تھا ابے بس یہ کوئی میرے پاس آتا تھا, یار وہ یہ کرتا ہوگا, ابے بھائی تم نے دیکھا نہیں ہے ابھی کہ باسز کیسے کیسے ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک مجھے آج تک یاد ہے, وہ سمپیتھی ایمپیتھی کا فرق مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک ہمارا ایسا باس بھی آیا تھا جس نے بیسیکلی مجھے سمجھایا کہ یار تم بیسیکلی یہ کام زیادہ بہتر کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. یا پھر اس کو پتہ چلا کہ یار جو کام کرایا جا رہا ہے بیسیکلی کچھ پرابلمز ہیں, یہ کلچر فٹ نہیں ہے, تو کہاں یہ فٹ ہو سکتا ہے. تو وہ اس سے آج تک میری اچھی دوستی ہے, سب کچھ ہے. لیکن کچھ ایسے کمینے لوگ بھی آئے زندگی میں جو بیسیکلی بس کروانا چاہ رہے تھے, اور وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار تم نہیں تو کوئی اور کر دے, کوئی مسئلہ نہیں, تمہیں فائر کر کے کسی اور کر لیں گے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک جگہ پہ میں نے, کیونکہ ایک ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن ہے نا, آپ کچھ بھی کر لو, آپ سیلز میں ہو, بزنس میں ہو, کچھ بھی ہو, ایک ہیومن انسٹنکٹ یہ ہے, تم میرے ساتھ برا کرو گے نا تو میرے ذہن میں آ جائے گا بیٹا جس دن تو میرے نیچے آئے گا نا تو دیکھنا تیرا کیا ہوگا. تو ہم ایسے ہی کولیگ کے ساتھ ایک داخل ہوئے کمرے میں, تو وہ بولتا ہے کہ یار یہ تمہارا جو یہ سارے بجٹس ہیں اس کو اپروو کرنا ہے, یہ کرنا ہے. بولا باس کیا کریں, بجٹس اتنے اپروو کرا رہے ہیں مارکیٹ میں, پرائس کٹ چل رہی ہے, کر لیے. بولا ایک کام کر, تو فیول پرائس میں نا ایڈجسٹ کر لینا, میں اپروو کر دوں گا. یہ میرے سامنے بات ہو رہی ہے میرے کولیگ سے. اچھا میں نیا نیا آیا تھا, وہ مجھے یہ پینترے پھینک رہا ہے کہ کس طرح یہاں 2 نمبری چل سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ سسٹم ہے اور اس طرح کرنا ہے اور آپ نہیں کر سکتے تو دیکھتے ہیں. 3 دن بعد ہم دوبارہ داخل ہوئے تو ہماری فائنینس کوآرڈینیٹر ایک بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ پوچھتی ہے اس بندے سے XYZ کہ XYZ تمہارا یہ بل کیوں اتنا زیادہ آیا ہے پیٹرول کا. تو وہ دیکھتا ہے اپنے باس کی طرف, اور اس کا باس بولتا ہے ہاں کیوں اتنا زیادہ آیا ہے. تو بولتا ہے باس, وہ بولتا ہے ہاں ایکسپلین کرو کیوں زیادہ ہے. اس کی شکل دیکھ رہا ہوں کہ یہی تو, اس نے تو کہا تھا کہ ایڈجسٹ کر دوں گا, سب کر دوں گا, بالکل معصوم ننا بن کے اس کو پھنسا دیا اس نے. پھر اس نے بات گھمائی سب, لیکن گندا وہ خود ہوا کہ اچھا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تھا. تو جب آپ کسی بندے کو ایسی سچویشن میں لا کے ڈالو گے جہاں آپ اس کی ہیلپ بھی نہیں کر رہے, اس کا مطلب صرف یہ یو جسٹ وانٹ ٹو گیٹ دا ورک ڈن. یہاں پہ آپ یوز کر رہے ہو, آپ ہیڈ کاؤنٹ کر رہے ہو, آپ ہارڈ کاؤنٹ نہیں کر رہے ہو. اور مسئلہ یہ سارا یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ ان صاحب کا جو اینڈ تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہوا کمپنی سے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہارڈ کاؤنٹ پہ اس نے کام ہی نہیں کیا ہوا تھا, ہیڈ کاؤنٹ پہ کام کیا تھا. اور وہ واقعی چھانٹ کے ایسے بندوں کو اپنے پاس رکھتا تھا جو کہ فوراً کنیکٹ کر جاتے تھے اس سے. اچھا یہ 2 نمبری کرنی, باس مسئلہ ہی نہیں تو کر لیں گے. میرا کنفلکٹ اس لیے رہتا تھا کہ 2 نمبری مجھے دیر میں سمجھ میں آتی تھی, او ہو یہ 2 نمبری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے کرنا ہے. تو یہ تو ہارڈ کاؤنٹ اور ہیڈ کاؤنٹ مجھے یہاں سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے انفیئر لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا میرا تو اپنا ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا کہ آلویز ورک وتھ کوالٹی پیپل, آلویز سراؤنڈ یور سیلف وتھ کوالٹی پیپل. آپ کا کوئی دوست نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ کسی بہتر ہے نہ ہونا ایسے لوگ. بالکل بالکل. اس سے ہوتا ہے یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ لیٹس سے انفیئر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تو نہیں کیا, تو بس آپ ویٹ کریں, آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا, بیکاز دیٹ پرسن از لائک دیٹ. ہاں بالکل ایسے. تو آپ جو نا اتنا, میرے دادا اکثر کہتے تھے کہ لوگوں کو خانوں میں بانٹ دو, کمپارٹمنٹلائز کر دو. ہاں کہ سمجھو کہ یہ آدمی جو ہے نا اس کی صلاحیت یا اس کی ویکنیس یہ ہے, اور اس کو اس ڈبے میں ڈال دو اور اسی طرح ڈیل کرو, اس طرح ڈیل کرو اس کے ساتھ. تو آئی ڈیسائیڈیڈ لانگ ٹائم اگو کہ آئی ایم اونلی گونا ورک اینڈ سراؤنڈ مائی سیلف وتھ کوالٹی پیپل. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ میرے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اور اس طرح سے میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, بیکاز آئی جسٹ کیپ مائی سیلف اوے فرام آل آف دس. جیسے یہ مجھے اب یاد آیا, وہ بینگ گریڈی, اٹس اے ویری گڈ تھنگ فار دا لانگ رن. اگر آپ گریڈی ہیں لانگ رن کے لیے, یاسر بھائی نے مجھے ایک بڑی اچھی انالوجی بتائی تھی کہ یار ہم جنت کے لیے گریڈی ہیں نا, تو ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ یار جو جنت میں ہمیں پھل ملے اس کا. ایک میں ایک بندے کو فالو کرنا شروع کیا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا, ہی از این انٹرپرینور فرام US. وہ بورنگ بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں زیادہ تر.
تو بولتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہماری کمپنی میں ایک امپلائی اچھلا آیا, اس نے اپنی باس کو بتایا کہ باس آج بہترین کام ہو گیا کہ میں نے $2 ملین کی ایک ٹریڈ کلوز کی ہے, جو کہ 10 سال کی ہسٹری میں یا 20 سال کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے, ون ٹائم سیل. اس کی باس کی ہٹ گئی, اس نے کہا تم نے کیوں کیا یہ؟ تو وہ تو بڑا اچھل کے گیا تھا وہ تو خوشی سے. تو کہتا ہے کہ isn't that good for the company, اور یہ وہ بولے نہیں, you're being greedy. I want you to be greedy, but for the long run, for the life cycle of that client. کیونکہ تم نے $2 تو $2 ملین کر لیا, وہ $200 ملین کا پوٹینشیل رکھتا ہے اکراس دا ایئر, اکراس دا کوارٹرز, کمنگ کوارٹرز. تو تم نے بیٹا شارٹ سیل کیا ہے کمپنی کو. تو اگر تمہاری جگہ میں ہوتا, دس از وائی دس ریلیشن شپ مینجمنٹ ایکچولی ہیز ایمرجڈ, کہ آپ کو ریلیشن شپ رکھنا ہے اور یو ہیو ٹو میک شیور کہ ہی کیپس کمنگ بیک ٹو یو. تو اس نے کہا کہ بیٹا وہ دیکھے گا اگلے 2-3 میں پتہ چل جائے اسے بھنڈ ہو گیا, وہ کیا کرے گا, بولے گا یار یہ بندہ اور یہ ادارہ چونا لگاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے یہ پرائس تمہارے لیے بہت ہوگی, اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گا, 10 لوگوں میں گندا بھی کرے گا آپ کو. صحیح ہے, تو تم نے کتنا بڑا لاس کیا ہے کمپنی کا بھی اور اپنا بھی. اس کے برعکس اگر تم پوٹینشیل دیکھ کے کام کرتے ہو اس کا, تو تم سوچتے بیٹا کہیں جانا نہیں چاہیے. تو یو آر بینگ گریڈی, دیٹ واز ویری گڈ فار دا کمپنی اینڈ فار یو فار دا لانگ رن. بالکل ایسے ہے, تو کرو تو لمبا کام کرو, گریڈی ایسے بنو. میں آپ کو اپنا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. میں سیلس کرتا نہیں ہوں, نہ میرا سیلس کا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن آئی ٹرولی بلیو ایوری پرسن از اے سیلس پرسن. یو آر بائی برتھ سیلنگ اٹ ٹو سم بڈی. ہوا یہ کہ ہمارا ایک کسٹمر تھا اوہایو میں, یارڈ کلب تھا, اور بہت چھوٹا سا یارڈ کلب تھا. سیڈر پوائنٹ ایک جگہ ہے جہاں پر ہائیسٹ رولر کوسٹر ہے سمندر کے اوپر. بیک ان دا ڈیز وہ سیڈر پوائنٹ پہ تھی. تو اس کو ساتھ میں اس کا یارڈ کلب ہے. اس کا جنرل مینیجر بہت اچھا آدمی تھا. وین اسٹارٹ آف مائی کریئر, وین آئی ڈڈ ناٹ ہیو کڈس, اس نے مجھے وہاں بلایا, میری بیگم بھی میرے ساتھ تھیں, ہم وہاں گئے, رکے, اس نے بہت ساری چیزیں سکھائیں اور بہت اہمیت دی. اور الحمدللہ نوستا کی سکسیس میں اس طرح کے بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا بہت رول ہے. اس نے مجھے ایک چیز سکھائی. اس نے مجھ سے کہا دیکھو ہم جو ہے نا ایک اسمال یارڈ کلب ہے, ہمارا بجٹ بڑا نہیں ہے, نوستار جو ہے نا ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہے. کہتا ہے میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ میں سارے ماڈیولز یہاں پر امپلیمنٹ کروں گا لیکن ایک ساتھ نہیں. کہتا ہے میں تمہیں ہر سال 5 دن کے لیے بلاؤں گا, تمہاری پروفیشنل سروسز جو ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی, اور آہستہ آہستہ نا ماڈیولز اس میں ایڈ کروں گا, بیکاز میرا تو بجٹ ہے سال کا, اور ریکرنگ بھی کرتا رہوں گا. صحیح ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اب تھوڑی پرانی بات ہے, وہ ریٹائر ہو گیا جی ایم, لیکن ایٹ ون پوائنٹ جو ہمارا پورا سویٹ تھا سارے ماڈیولز اس نے امپلیمنٹ کیے ہوئے تھے اپنے پاس. اور تھوڑا تھوڑا کر کے $10-15 ہزار کا ہر مہینے ہر سال وہ ہمیں بزنس دیتا تھا, ماڈیول ایڈ کر کے, پروفیشنل سروسز ایڈ کر کے. تو آئی آلسو لرن دس سیل اسٹریٹجی کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں, ساری چیزیں ایک ساتھ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے بجٹ میں لیٹس سے کہ $25-30 ہزار ہیں یا $1,00,000 ہے, تو اس میں جو آ رہا ہے اس کو بیچ دو. LTV لائف ٹائم ویلیو بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, آپ کو ظاہر دیکھنا ہے سب کچھ. آپ کے بھی لیے ہضم کرنا آسان ہو جائے گا, اس کے لیے بھی ہضم کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوگا, آپ چاہو کہ سب کچھ بیچ دو تو بولے گا بھائی بجٹ میں تو یہی ہے, اب کم میں دے دو زیادہ چیز, ہوگا یہی کہ آپ سارے ماڈیولس بیچ دو گے اس کو, رائٹ, اینڈ یو اینڈ اپ سیلنگ اٹ فار لیس. ایسے ہی ہے, اور اس کی بھوک سے زیادہ بیچ دو گے, بھوک سے زیادہ بیچ دو گے, رائٹ. تو یو اینڈ اپ لرننگ دیز سمپل ٹیکنیکس فرام ڈفرنٹ پیپل اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اینڈ اگین کانسیپٹ وہی ہے, ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول, لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ کرنا, سمپیتھیٹک ہونا, ایمپتھی رکھنا, اینڈ دیٹ اونلی کمز ود ایکسپیرئنس. لیکن میں اس خیر کافی لمبی کانورسیشن ہو گئی, یہ تو خیر آپ سے تو چلتی رہے گی, میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. لیکن وہ کنکلوژن میں جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو دس پیرنٹنگ تھنگ. مجھے نہیں لگتا کہ ویل راؤنڈیڈ انڈیویجول بغیر پیرنٹس کی سپورٹ کے ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ چیز شروع ہی فارمیٹیو ایئرز میں ہوتی ہے, 1 to 5 ایئرز میں اسٹارٹ ہوگی. کیونکہ اس سے 1 سے 5 سال کے بیچ میں اگر آپ نے دبا دیا کہیں ٹیلنٹ کو یا سمجھا ہی نہیں, تو پھر وہ آٹو پہ چل رہا ہے بچہ, بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے اس کو آٹومیٹ کر دیا. تو کیا ٹپس ہیں یا ٹرکس ہیں یا پھر کوئی ٹیکنیکس یا پھر کوئی مائنڈ سیٹ اپروچ یا فریم ورک پیرنٹس کے لیے 1 یا 2 کہ یار وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں, جو آپ نے خود بھی دیکھا ہو, اپنی پیرنٹنگ سے دیکھا ہو, آپ نے خود پیرنٹنگ کی ہے, تو کیا ہو سکتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کا آپس میں جو ایک رسپیکٹفل ریلیشن شپ ہے نا, وہ بچے کے لیے شروع کے 5 سالوں میں بہت امپورٹنٹ ہے. بچہ جب اس پیرنٹنگ کا جو یونٹ ہے اس کو ایز اے یونٹ آپریٹ کرتا ہوا دیکھتا ہے, ہمیشہ دیکھتا ہے کہ آپس میں خوش ہیں, ایک دوسرے کو محبت سے پیش آ رہے ہیں, تو وہ جو ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, آئی تھنک اٹس اے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ.
جتنے سیریل کلرز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں, بیکاز ایٹ ون پوائنٹ آئی واز obsessed with the idea کہ کوئی بائی برتھ کیسے سیریل کلر ہو سکتا ہے, اور ٹو یور سرپرائز FBI آج بتا سکتا ہے بچے کی پیدائش پہ کہ بچہ بڑے ہو کے سیریل کلر ہوگا نہیں ہوگا. اس کی روٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ روٹ ہے, پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, اینڈ دے ورک آن دس. روٹ یہ ہے کہ اگر بچے کی ماں بچے کے ساتھ بچے کی پیدائش کے دوران جو ارلی ایئرز ہیں اس میں ابیوزو ریلیشن شپ رکھے گی نا بچے کے ساتھ, تو بچہ سیریل کلر ہوگا. کین یو بلیو اٹ ہاؤ بیوٹیفل اینڈ ڈسٹرکٹیو دس ریلیشن شپ could be. اچھا, کون سی ماں ہوتی ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت سوچتی ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ابیوزو ریلیشن شپ رکھوں گی؟ زیرو. وہ اس کے اپنے سرکمسٹانسز اس کے سرکمسٹانسز, اینڈ اٹ گوز بیک ٹو دا لیڈر آدمی. بالکل آدمی پہ آ جاتی ہے بات کہ اس نے اس عورت کا, اس ماں کا ویسے کیئر ویسے خیال نہیں رکھا جس کی وجہ سے وہ اسٹیج پر آ گئی. سن لیں آپ لوگ, جبھی تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. میں اکثر جب بولتا ہوں کہ بھائی بینگ اے لیڈر یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ, تو لوگ بولتے ہیں نہیں عورت کا قصور ہے, نہیں تمہارا قصور ہے پہلے. ایبسلیوٹلی, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یو آر قوام. قوام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ایسا ستون جو گر رہا ہو, ایک پلر ہے گر رہا ہے اور آپ اس کو تھامنے والے ہیں. تو شی از دا پلر بٹ یو آر دا قوام, یو آر دا ون ہو ہیز ٹو ہولڈ اٹ. قوام کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خالی کھیتی کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. گو ٹو دا روٹ ورڈ آف دس عربک ورڈ, انڈرسٹینڈ فرام دا اسکالرز اینڈ انڈرسٹینڈ قوام کا مطلب کیا ہے. قوام کا مطلب ایک ایسا ستون جس کو آپ تھام رہے ہیں. اور ظاہر بات تھامنا کون سا ستون ہے؟ وہی ستون ہے جو کہ ہے تو اپنی بیسز میں ہی, لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ گرے گا, تو گو اینڈ سپورٹ. تو یہ بہت بڑا رول ہے مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹنگ میں ماں کا اور پیرنٹنگ میں باپ کا, کہ اس ماں کو وہ انوائرمنٹ دے جس میں وہ بچے کے ساتھ ابیوزو ریلیشن شپ میں نہ آئے. آئی تھنک دیٹ چینجز دا ہول گیم اینڈ یو کین کریٹ لیڈرز آؤٹ آف اٹ. اور اس میں جو کھیتی والی بات کی, اکثر لوگ بولتے ہیں نا گھر کی کھیتی ہے, ہمارے بیگ مات ہمارے گھر کی کھیتی ہیں, تو بڑی خوبصورت بات کسی نے کی تھی کہ بھائی کھیتی کا خیال بھی تو رکھنا پڑتا ہے. وہ جو آپ نے ٹول کی بات کی کہ آپ نے ٹول خرید لیا بہترین ہے, کھیتی آپ کے آگے کچھ ایکڑ زمین آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ نے خیال نہیں رکھا تو پھل تھوڑی دے گی آپ کو, وہ تو آپ کے الگ گلے میں پڑ جائے گی آپ کے. اور یہ بھی بیسکلی ہے کہ میں یہ بھی کچھ دن پہلے کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو ماں باپ ہیں جتنا سیکیور فیل کرائیں گے بچے کو, نیچرلی وہ اتنا ہی نان وائلنس کی طرف جائے گا. ادروائز وہ اس کا انسٹنکٹ ڈیولپ ہو جائے گا, تو ہی ہیز ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف اگینسٹ سم وائلنس, اور وہ سیکھے گا گھر سے ہی. کیسے سیکھے گا؟ یا اماں ابا میں مسئلے ہو رہے ہوں گے, یا اس کے اپنے اماں کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہوں گے, یہی ساری چیزیں ہیں. اور منکی سی منکی ڈو والی کہانی, آپ جتنا بھی بول دیں کرے گا جو دیکھے گا. بالکل ایسے سب سے بڑے بندر کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ایسے ہی ہے. چلیں شہزاد بھائی, تھینک یو ویری مچ یار. اور ابھی تو ہم بلاتے رہیں گے آپ کو, جب تک آپ کراچی میں ہیں تو اس سیریز چلتی رہے گی, اور جو نئی نئی باتیں میں آپ سے سیکھتا رہوں گا, کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں سنتا ہوں, بولتا ہوں یار دس از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو ان ڈیٹیل فار دا پبلک. ٹھیک, تو ہم آپ کو بلاتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے آئی ہوپ آپ کو مزہ آیا ہوگا. لاسٹ ایپیسوڈ کی طرح کچھ اسپیسیفک باتیں ہیں جو آپ نے شاید انالائز کی ہوں شہزاد بھائی کے بارے میں, کہ ہی اسپیکس اباؤٹ دیز تھنگس ان ڈیپتھ. تو آپ اگر بتانا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, کوئی سوال, مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں, ان باکس کر سکتے ہیں. ان کی ڈیٹیلز اس میں ڈسکرپشن میں ہوں گی, آپ ان کو ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہیں. بیکاز یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی, لیکن آئی ایم شیور کہ کسی ایک بندے کی بھی زندگی چینج ہو جائے تو ہمارا کام سفل ہو جائے گا انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے خدا حافظ.